عليكم. ابراهيم और इब्राहिम राइट खाली कर इधर आ जाइए, जूते ले लीजिए। In the quiet hours of dawn, when the world lies still, my heart calls out to the beloved one. Ya Rasul. और जब बैड पर्सन किसी को कहा जाएगा तो उसका मतलब जो खुदा की नजरों में बैड पर्सन है। ऐन मुमकिन है एक आदमी पब्लिक की नजर में बैड पर्सन हो, खुदा की नजर में नाइस पर्सन हो। और एक अपने साथ रखने के लिए, लेकिन नई जनरेशन को बचाने के लिए मैं ये टॉपिक बार बार रिपीट करता हूं, क्योंकि जो हमारा मजहब बागी तबका है वो आहिस्ता आहिस्ता जा उसी ट्रैक पे रहा है जिसमें बूढ़ों का इस To the beloved one, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, light of guidance, mercy's door. Ya Rasulullah, Ya Nurullah, peace be upon you evermore. Through valleys deep. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह
وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والملائکۃ والکتاب والنبیین الآیہ۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے۔ آپ لوگ اپنے ملکوں سے آئے لیکن آپ لوگوں کی دین سے محبت، اتنا رش ہے اور اتنی سردی میں۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، میں پہلے تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی، ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کرنا تو مجھے آتا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے میں گپ شپ کرتا ہوں بیٹھ کے، بیان کرنا بڑے لوگوں کا کام ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، سمجھ میں آ جائیں عمل کر لیں، نہیں سمجھ میں آئیں تو بولیں بھائی یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کیا باتیں کر کے گیا ہے، ساڈی عقلچ نہیں آندی۔ سمپل سی باتیں کروں گا، اللہ کرے کہ ہم سب کی سمجھ میں آ جائیں، آنی تو چاہیے، اگر نہیں آئیں تو آپ پوچھ لیں، آپ بول سکتے ہیں مفتی صاحب یہ باتیں آپ کسی اور کے سامنے، یہ منجن کہیں اور جا کے بیچو، ہوتا ہے نا منجن، ٹورنٹو میں آ کے ہمیں خراب کرنے کی کوشش نہ کرو، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ الٹی باتیں مت کرو ہمارے سامنے۔ اگر آپ کو لگے کہ میں غلط باتیں کر رہا ہوں تو ایسا کہہ دینا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو آپ لوگ ماشاءاللہ ایک اچھے کنٹری میں رہتے ہو جہاں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ میں بیان میں ایک بات بار بار کہتا ہوں، میں اس پہ زیادہ لمبی ڈیٹیل نہیں بیان کروں گا، صرف میں شروع میں تمہید کے طور پر اس پر کچھ بات کروں گا تاکہ پھر آگے جو میں باتیں کروں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ یہ مائک کی جو آواز ہے یہاں سے آ رہی ہے، یہ ادھر سے آ رہی ہے، یہ ادھر سے آ رہی ہے، اچھا یوں کرتا ہوں تو کم ہو جاتی ہے، یوں کرتا ہوں زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹے مائک جو ہوتے ہیں نا اس کو ایسے پکڑ کے بیان ہوتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے، ورنہ یہ آواز اوپر نیچے ہوتی رہے گی، ٹینشن دے گا یہ۔ پہلے ٹینشن ہمارے پاس بہت ہیں آپ کو پتہ ہے، تو اتنا زیادہ ٹینشن میں نہیں چاہتا کہ پانچویں بھی کوئی ٹینشن ہو۔ تو دیکھو آپ سب مجھے سننے کے لیے آئے کہ میں کوئی دین کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایسا ہی ہے نا؟ میں تھوڑا سا اسلام کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھوں گا، واٹ از اسلام، اسلام ہے کیا، اور میرے اور آپ کے لیے اسلام کیوں ضروری ہے۔ بار بار میں بیان میں ایک بات کہتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ انسانوں کی وہ نیچر ہے جس نیچر پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اس سے زیادہ خوبصورت انٹروڈکشن، تعارف ہو سکتا ہے کسی مذہب کا ہے بھائی؟ دنیا میں عقل مند آدمی، آج سائنس نے کتنی ترقی کی ہے اور اس نتیجے پہ پہنچی ہے نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ، جملہ آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا، سینٹنس میں جان کر سینٹنس کو نامکمل چھوڑتا ہوں تاکہ آپ اس کو کمپلیٹ کرو۔ کتنی ترقی کر لی نا سائنس نے، سب ایک ہی بات کہتے ہیں، نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، فطرت کا متبادل نہیں ہے۔ فطرت سے جب لڑو گے مار کھاؤ گے، جب لڑو گے، لوگ لڑے نا، روٹی کے بجائے برگر آ گیا، یہ فطرت سے لڑے گا نہیں لڑے؟ ابے اللہ نے دانت دیے ہیں چبانے کے لیے، گندم میں اللہ نے چھلکا رکھا ہے فائبر کے لیے، آپ نے وہ سب مارکیٹ سے نکال کے اس کا برگر بنا کے کھا لیا، متزلہ العالیہ جو سامنے آیا کھا لیا، تو برگر بن جاؤ گے کہ نہیں بن جاؤ گے؟ بہت سے تو بن چکے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور بہت سے
ابھی چھوڑو، میں مغفرت کی دعا کرنے والا تھا، وہ زیادہ ہو جائے گی. جو زندہ ہے ان کو زندہ ہی رہنے دیا جائے. کولڈ ڈرنک ہم نے نکال لی، کیا خیال ہے؟ بڑا بہترین مشروب. جب ڈاکٹروں نے دیکھا اب لوگ شوگر کے مریض بن رہے ہیں، اب ڈاکٹر ہی اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور بھائی یہ انسانوں کے پینے کی چیز نہیں ہے، صحت کی بربادی ہے، خرابی ہے. تو میرے بھائی یہ کیا بات ہے کہ ہمیں خوراک کے بارے میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خوراک دیسی ہونی چاہیے، لائف اسٹائل کے بارے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ بھی ہمارا دیسی ہونا چاہیے. میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ پینٹ شرٹ کے بجائے دھوتی بنیان میں گھومنا شروع کر دیں. آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا بھائی، مائک بھی دیسی لگ رہا ہے مجھے. ہاں بھائی، یہ ایک دفعہ مائک میں غلط گڑبڑ ہو جائے نا، یہ چلے گی. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ ویسے ہی دیسی ہیں. خوراک دیسی ہونی چاہیے، ساری دنیا متفق ہے نا اس پہ. لائف اسٹائل دیسی ہونا چاہیے. دیسی کا مطلب یہ نہیں کہ کمپیوٹر استعمال نہ کریں آپ، یا آپ پینٹ شرٹ نہیں پہن سکتے. دیسی کا مطلب یہ کہ رات کو جلدی سونا پڑے گا، صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے صبح جلدی اٹھنا پڑے گا. میں میڈیکل سائنس پہ بیان نہیں کروں گا، میں تو صرف ایک مثالیں دے رہا ہوں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. پہلے ڈاکٹر کہتے تھے اتنے گھنٹے کی نیند ضروری ہے، اب کہتے ہیں نہیں نہیں، نیند میں ٹائمنگ کا بڑا دخل ہے، رات کو جلدی سونا پڑے گا، صبح جلدی اٹھنا پڑے گا. دن میں کئی گھنٹے سو جاؤ، نہ نہ نہ، رات خدا نے بنائی ہے سونے کے لیے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. قرآن بھی کہتے ہیں رات لباس ہے، لباس چھپا دیتا ہے، تمہیں چھپا دے رات، رضائیوں میں گھس جاؤ رات کو، اور دن کمانے کا ذریعہ بنایا. تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ لائف اسٹائل بھی کیا ہونا چاہیے، جملہ ہی مکمل نہیں کر رہے یار، دیسی. رات کو جلدی سو، صبح جلدی اٹھو، جاگنگ کرو، جم جاؤ، محنت کرو، کیونکہ انسان کی باڈی کے لیے، فزیکل فٹنس کے لیے محنت کرنا ضروری ہے. ورنہ جو کھائے گا انرجی یوٹیلائز نہیں ہوگی، شوگر کا ڈبہ بن جائے گا، گھی کا ڈبہ بن جائے گا، اور ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے گا، جو ہو رہا ہے. ہمارے یہاں کراچی میں، لاہور میں شادیوں سے روز 12 بجے آتے ہیں تافتان، نان اور قورمے کھا کے. کتنے واقعات ہیں، آئے 12 بجے کھا کے سوئے، اب تک کی رپورٹ کے مطابق وہ سوئے ہوئے ہیں. صبح پولیس نے بھی ان کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ پولیس سے بھی نہیں ہوئی. کیوں؟ یہ نیچرل ٹائم تھوڑی ہے رات 12-1 بجے کھا کے پھر چہل قدمی کیے بغیر سو جانا، اور کھا بھی کیا رہے ہیں، گھی عجیب عجیب سے وغیرہ وغیرہ. میرا مقصد صرف بتانے کا یہ ہے کہ لائف اسٹائل بھی دیسی جب تک نہیں ہوگا آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی، خوراک بھی جب تک دیسی نہیں ہوگی آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی. تو میرے بھائی ایک اور چیز بھی اس میں ایڈ کر لو، ایک اور چیز بھی اس میں ایڈ کر لو. وہ ایڈ کرنے سے پہلے میں اس چیز کی اہمیت آپ کو بتاتا ہوں، سمجھ رہے ہو، ورنہ آپ ایڈ کرو گے نہیں. دیکھو انسان جو ہے نا، انسان، اس کی زندگی کے 2 پہلو ہیں. ایک تو میڈیکل سائنس کے لحاظ سے اس کا پہلو ہے کہ یہ بھی جاندار چیز ہے یا نہیں؟ یہ پہلو جاندار چیز ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، نسل بھی بڑھاتا ہے، سوتا بھی ہے، اس کی بھی جذبات ہیں. تبھی میڈیکل سائنس میں انسان بھی جانور کی ایک قسم ہے. ہاں یہ کہتے ہیں ذرا ایوالو ہو کے یہ گدھے سے تھوڑے سے اوپر کی چیز ہے. یہ گدھا تھوڑا سا پیچھے رہ گیا، یہ بندر پیچھے رہ گیا، ہم تھوڑا سا آگے نکل گئے. جمشید بن گیا، کوئی ستار بن گیا، کوئی غفار بن گیا. ہے وہ میڈیکلی جانور ہی ہے نا انسان، بولنے والا جانور، سوچنے والا، ذہین جانور آپ کہہ لیں. میڈیکل سائنس میں انسان کیا ہے؟ ذہین جانور. کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوں تو میرا خیال ہے تصدیق کریں گے، ذہین جانور ہے. تبھی ہماری خوراک کے بنیادی اصول وہی ہیں جو جانوروں کے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر دواؤں کے جو تجربے کرتے ہیں وہ سب سے پہلے جانوروں پہ کرتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ تجربے چوہوں پہ کیے جاتے ہیں. اگر ڈاکٹر مجھ سے مشورہ لیں تو میں ان کو کہوں کراچی کے کتوں پہ تجربے کرو سب سے پہلے.
تاکہ وہ کتے نسل ان کی ہمارے کنٹری میں تھوڑی کم ہو. بے تحاشا کتے ہو گئے ہیں کراچی میں. گورنمنٹ اتنی غافل ہے کہ اور ان کتوں کو ٹارگٹ کلنگ میں کوئی مارتا بھی نہیں ہے, مرتے بھی انسان ہیں. آئے دن حادثات ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال اب وہ ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے, ڈاکٹر بہتر سمجھتے ہیں, ہمیں کتوں پہ تجربہ کرنا چاہیے, چوہوں پہ تجربے ہوتے ہیں. تو کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ بھائی وہ بھی جانور ہے اور انسان بھی کیا ہے, جانور ہے. اینٹی ایجنگ چیزیں چوہوں کو کھلا کے دیکھی جاتی ہیں کہ کون سی چیز ایسی ہے جس چوہے کو کھلائے گی تو وہ دیر سے بڈھا ہوا, پھر وہ جمشید پہ تجربہ ہوتا ہے جس کو کھلاؤ. ویکسین جب بنتی ہے تو پہلے جانوروں کو. تو خلاصہ یہ نکلا کہ میڈیکل سائنس کی نظر میں انسان بھی ایک جانور ہی ہے, لیکن ذہین جانور ہے. جیسے جانوروں کے دماغ مختلف ہوتے ہیں, کوا چالاک ہے, فاکس جو ہے لومڑی وہ بھی ایک چالاک ہے, گیدڑ بزدل ہے, شیر بہادر ہے, وغیرہ وغیرہ. تو کتا وفادار ہے. لیکن انسان کیا ہے؟ انتہائی ذہین جانور ہے. یہ میڈیکل سائنس انسان کے بارے میں ایکسپلینیشن پیش کرتی ہے. یہ ایک انسان کا پہلو ہے جس کو ہم انسانی زندگی کا مادی پہلو کہہ سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مذہب کا ٹاپک یہ مادی پہلو نہیں ہوتا. مذہب کو اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی. صبح آپ پراٹھا کھاتے ہو یا چائے پیتے ہو یا آپ لسی پیتے ہو یا دوپہر بریانی کھاتے ہو یا آپ کو بھنڈی پسند ہے. میں ہر وہ چیز کا نام ضرور لیتا ہوں جو مجھے پسند ہے, آخر میں لے آتا ہوں. انسان کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو ہے. وہ پہلو کیا ہے؟ تہذیب. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا یا برا ہونا. انسان اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. یہ میرا بیان نہیں ہے, یہ تو تمہید ہے. بیان ابھی میں آگے اس پہ عمارت کھڑی کروں گا اس بیان پہ انشاءاللہ. انسان اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی. آپ کہہ سکتے ہو جانور بھی تو اچھے برے ہوتے ہیں. ہم جب بقرعید میں بکرا خریدتے ہیں, بڑا اچھا بکرا ہے, کتنے کا بک رہا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اچھا بکرا ہوتا ہے مہنگا بکتا ہے, گندا بکرا ہوتا ہے سستا بکتا ہے. بھائی وہ اچھا برا کچھ اور ہے. اچھے بکرے کا مطلب اس میں گوشت زیادہ ہے, 2 دانت کا ہے, ابھی 4 دانت کا نہیں ہوا. لیکن جب انسان کو آپ اپنے بکرے کا تعارف کروا رہے ہو, یہ میرا بکرا ہے بہت اچھا ہے, تو مطلب کیا ہے؟ موٹا تازہ. کیا خیال ہے؟ لیکن آپ اپنے بچے کا تعارف کروا رہے ہو, یہ میرا بکرا ہے یہ میرا بیٹا ہے بہت اچھا ہے. کیا مطلب؟ موٹا تازہ ہے. جب بچے کے بارے میں آپ کہتے ہو میرا بچہ بہت اچھا ہے یار, یہ والا اچھا ہے یہ والا اچھا نہیں ہے, تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ موٹا تازہ ہے, 50 کلو کا ہے, ونڈا کھایا اس نے. جب آپ کہتے ہو یہ میری بلی بہت اچھی ہے, کیوٹ سی ہوتی ہے, خوبصورت سے بال ہوتے ہیں اس کے, یہی مطلب ہے نا. لیکن جب آپ اپنی بیٹی کے بارے میں کہتے ہو بہت اچھی ہے, مطلب وفادار ہے, خدمت گزار ہے, شکر گزار ہے, زبان نہیں چلاتی میرے سامنے, جھوٹ نہیں بولتی. یہی مطلب ہوتا ہے نا, خدمت کرتی ہے. تو جانوروں کے اچھے برے ہونے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, انسانوں کے اچھے برے ہونے کا مطلب بولو کچھ اور ہوتا ہے. جانوروں کے اچھے برے ہونے کا مطلب یہی ہے, بیل ہے بڑا طاقتور ہے, ہل بہت اچھی یعنی کھیتی باڑی بہت اچھی کرتا ہے, گھوڑا ہے بہت تیز دوڑتا ہے. جانوروں کے اچھے برے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وفادار ہے, جھوٹ بولتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی کتا وفادار ہوتا ہے. بھائی کتا اپنے اختیار سے وفادار نہیں ہوتا. کتے میں وفاداری کے سافٹ ویئر اللہ نے انسٹال کر کے اس کو دنیا میں بھیجا ہوتا ہے, وہ بے وفا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کتے کو وفا پہ جنت نہیں ملتی, اور کوے اور طوطے کو بے وفائی پہ جہنم نہیں ملتی. طوطا بے وفا ہوتا ہے, کہتے ہیں نا طوطا چشمی. طوطے کو آپ جتنا مرضی پالو, جس دن پنجرا کھلا رہ گیا طوطا مارکیٹ سے شارٹ. لیکن طوطے کے کبھی کسی مولوی صاحب نے طوطے کے خلاف بیان کیا کہ طوطا جہنم میں جائے گا کیونکہ بے وفائی کرتا ہے؟
بھائی اس میں قدرت نے وفا کے سافٹ ویئر ڈالے ہی نہیں ہیں. کتے میں بے وفائی کے سافٹ ویئر نہیں ہے, طوطے میں وفا کے سافٹ ویئر نہیں ہے, گیدڑ میں بہادری کے سافٹ ویئر نہیں ہے, شیر میں بزدلی کے سافٹ ویئر نہیں ہے. کبھی شیروں کو نشان حیدر ملا ہے بھائی, بہادری کا ایوارڈ ملا؟ اور بھائی شیر قدرتی طور پہ بہادر ہے, وہ اپنے اختیار سے نہیں ہے. کوا چالاک جانور, 1.5 ہوشیار, اتنی چالاکی کرتا ہے نا کمبخت. آپ بلی کو گوشت ڈال دیں, بلی کھائے گی, پیٹ بھرے گا, نکل جائے گی, اللہ پہ توکل کرے گی. جس اللہ نے آج کھلایا وہ اللہ مجھے کل بھی کھلا دے. کل بھوک لگے گی, میاؤں میاؤں کرے گی, تلاش کرے گی. کوا یہ کام نہیں کرتا, کوا انویسٹ کرتا ہے. میں نے خود کووں کو دیکھا ہے. ہم نے دیکھا ایک دفعہ چھت پہ ہم نے روٹی کا ٹکڑا ڈالا کوے کو. کوا کیا کرتا ہے, آدھی کھائی, پیٹ بھر گیا, آدھی کمبخت چھپا رہا ہے پتھر کے نیچے کہ کوئی اور نہ کھا لے. یہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا یہ دیکھو یار اس کی حرکتیں دیکھو, چھپا کے جا رہا ہے اور پتھر اوپر کر رہا ہے, میں دوبارہ آ کے کھاؤں گا. توکل کس میں ہوا, کوے میں یا بلی میں؟ بلی میں ہوا. لیکن کیا بلی کو توکل کی وجہ سے ثواب ملے گا اور کوا جہنم میں جائے گا؟ 1.5 ہوشیاری کر رہا ہے, اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہے. نا نا نا. تو بھائی جانور اچھے برے نہیں ہوتے, جو ہیں وہ ہیں, ویسے ہی اللہ نے بنا دیا ان کو. بلی کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں اپنی ماں کو یاد رکھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ جتنے بھی جانور ہیں ان سب کے بچے اپنی ماں اور اپنے باپ کا تو بہت سو کو پتہ ہی نہیں ہوتا ابا ہے کون. ایسا ابا کہاں سے لبا, پتہ ہی نہیں ہوتا باپ کا. تو ماں کو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے, ماں نے خدمت کی ہوتی ہے. بلی کتنی محنت کرتی ہے. ابھی میرے بچوں نے مرغی کی تصویر مجھے بھیجی, ابو انڈوں سے چوزے نکل آئے. صحیح ہے, میں مرغی بٹھا کے آیا تھا, تقریباً 15 انڈے تھے جن پہ میں مرغی بٹھا کے آیا تھا. 2 مرغیاں 15 تھے, 30 چوزے نکل گئے الحمدللہ. میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے, آپ لوگ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن بچوں نے ویڈیو بھیجی. مرغی کس قدر اپنے بچوں کے لیے محنت کرتی ہے, اتنی ہے. آپ کبھی مرغی پال کے دیکھو, اتنی محنت کرتی ہے. میں نے ایک دفعہ مرغیاں پالی بھی تھیں, تو ایک نئی مرغی جب آئی نا تو پرانی مرغیوں میں جیلسی بہت ہوتی ہے. وہ نئی مرغی کو نہیں چھوڑتی اتنے آرام سے, سب اس کے پیچھے مار رہی ہیں. وہ بیچاری زخمی, اس کے میں مرہم لگا رہا ہوں, پھر مارتی اس کو. میں نے کیا کیا, اس کے نیچے انڈے رکھ دیے, وہ انڈوں پہ بیٹھ کے اس نے چوزے نکال لیے. جس دن اس کے چوزے نکلے ہیں نا, اس کمزور مرغی کی ٹون چینج ہو گئی, تمیز سے بات کرنا اس نے چھوڑ دی. او بھائی اب وہ پیچھے پیچھے, باقی مرغیاں آگے آگے. میں نے کہا یار اس کے بچوں کی وجہ سے اس میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہوا ہے کہ میں نے اب اگر کمزوری دکھائی تو میرے بچوں کو بھی مار پڑے گی. اس کے بچوں نے ان کی ماں کو کیا بنا دیا, بہادر. وہ کمزور ہو کے اب لڑنا شروع کر دیا اس نے. وہ سب بھاگ رہی تھی اس سے. اس نے کہا ذرا دیکھتی ہوں تو کرتا کیا ہے. اتنی اسٹرگل کرتی ہے مرغی اپنے بچوں کے لیے. بچے بڑے ہو کر اس کو یاد رکھتے ہیں کہ ہماری اماں تھی, اب اس کی ہم نے سیوا کرنی ہے, اس سے دعائیں کروانی ہیں, اور اس کے پنجوں کو چومنا ہے. نا ٹاٹا بائے بائے. مرغی کے بچے جس دن 18 سال کے ہوئے, ٹاٹا بولو بائے. بکری کے بچے جس دن 18 سال کے ہوئے, ٹاٹا بائے بائے. گدھی کے بچے جس دن 18 سال کے ہوئے, جملہ تو مکمل کرو یار, ٹاٹا بائے بائے. اگر انسان کا بچہ بھی یہ کرے 18 سال کا ہو اور ٹاٹا بائے بائے, تو انسان کے بچے میں اور گدھے کے بچے میں کوئی فرق ہوا؟ کوئی فرق ہوا انسان کے بچے میں اور گدھے کے بچے میں؟ تو مرغی کے بچے اپنی ماں کو بھول جاتے ہیں, لیکن ان کو گناہ نہیں ملتا, کیونکہ قدرت نے ان میں وفا اور شکر گزاری کے سافٹ ویئر رکھے ہی نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قدرت نے یہ رکھا ہی نہیں ان کے اندر یہ مادہ, اس لیے ان کو گناہ بھی نہیں ہوگا. خلاصہ کلام کا یہ نکلا
کہ جانور کو اس کی فطرت پہ اللہ نے پیدا کر کے چلا دیا، وہ اپنی نیچر اور فطرت سے ہٹتا نہیں ہے. انسان ایسا نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے انسان کو دو راستے دیے ہیں، ایک وفا کا راستہ، ایک بے وفائی کا راستہ، ایک جھوٹ کا راستہ، ایک سچ کا راستہ، ایک دو نمبری کا راستہ، ایک نمبری کا راستہ، ایک شکر گزاری کا راستہ، ایک ناشکری کا راستہ. انسان اپنے اختیار سے شکر گزار بنتا ہے، با وفا بنتا ہے، سخی بنتا ہے، اور اپنے اختیار سے جھوٹا بھی بنتا ہے، ظالم بھی بنتا ہے، اور کنجوس بھی بنتا ہے. یہ ساری اچھی اور بری صفات کے سافٹ ویئر اللہ نے انسانوں میں ڈالے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے اختیار دے دیا کہ اما شاکرن، چاہو تو اچھے بن جاؤ، اما کفورا، چاہو تو برے بن جاؤ. تو اس سے پتہ چلا کہ جانوروں کی زندگی کا صرف ایک پہلو ہے، مادی پہلو. انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک مادی پہلو جو میڈیکل سائنس اور سائنسدان جس پہ بحث کرتے ہیں، ایک دوسرا اس کا پہلو ہے کہ یہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے. یہ کام پیغمبروں کا ہے کہ انسان کو آ کے بتائیں کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اچھا بنا کیسے جاتا ہے، اور اگر تم اچھے نہیں بنے تو اس پہ سزا کیا ملے گی تمہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو کیا ہو گیا بھائی؟ یہ اب چلے گا ایسے، اب یہ غم دے گا، یہ 5واں غم مل گیا اب مجھے. ایک دفعہ مائک خراب ہونا بس وہ پھر ایسے ہی رہتا ہے. تو بھائی یہ انسان کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے. آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے جی، انسان کی زندگی کا ایک پہلو ہے، انسان اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے نا، ہم اچھے ہیں نا، ہم کیا ہیں تو اچھے ہیں. اس کے لیے مذہب کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ پیغمبروں کی کیا ضرورت ہے؟ نائس پرسن. کمپنی میں رہ کے بھی آپ نائس پرسن بن سکتے ہو. آپ اپنے گھر میں بھی بیوی کہتے ہیں نائس پرسن، پڑوسی کہتے ہیں نائس پرسن، بچے کہتے ہیں میرے فادر نائس پرسن. تو اب رہ کیا گیا؟ تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نائس پرسن اور بیڈ پرسن یہ دو قسمیں نہیں ہیں؟ مفتی صاحب آپ کراچی سے میں یہ پڑھانے کے لیے آ جاؤ. یہ تو 5ویں کلاس کے بچے کو بھی پتا ہے کہ دیر آر 2 types آف انسان. انسان کی کتنی قسمیں ہیں؟ مجھے جہاں انگلش پھنستی ہے تو میں وہاں اردو ڈال دیتا ہوں. دیر آر 2 types آف انسان. انسان کی 2 قسمیں ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں اور انسان برے بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو انگریز بھی کہتے ہیں، یہ تو ملحد بھی کہتے ہیں، یہ تو سیکولر لوگ بھی کہتے ہیں. تبھی ان کے ہاں بھی نائس پرسن ان کو ایوارڈ ملتے ہیں. جو بیڈ پرسن ہوتے ہیں وہ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو آپ ہمیں کراچی سے یہ بتانے آئے ہو کہ نائس پرسن کیسے بنتے ہیں، بیڈ پرسن. بھائی نائس پرسن وہ ہے جس کی بیوی بولے میرا ہسبینڈ کیا ہے. بولو نا، تمہاری بیوی نہیں بولتی تو میرا کیا قصور ہے؟ منہ سے تو میں تو مثال کے طور پہ بول رہا ہوں نا. بیوی بولے میرا شوہر کیا ہے، نائس پرسن. بچے بولے میرے فادر کیا ہے، نائس پرسن. پڑوسی بولے میرا پڑوسی کیا ہے، نائس پرسن. از کالڈ نائس پرسن. جس میں یہ ساری خوبیاں. اسٹیٹ بولے، ریاست بولے یہ ہمارا ایک اچھا شہری ہے، تو یہ کیا ہے، نائس پرسن. بس وہی نائس پرسن ہے. نا 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 نا، یہ گڑبڑ ہو رہی ہے آپ سے. پیغمبر یہی بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہر شخص کا کسی کو اچھا یا برا کہنے کا کرائیٹیریا اور معیار دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نائس پرسن جب کسی کو کہا جائے تو اس کا مطلب جو خدا کی نظروں میں نائس پرسن ہے، اور جب بیڈ پرسن کسی کو کہا جائے گا تو اس کا مطلب جو خدا کی نظروں میں بیڈ پرسن ہے. این ممکن ہے ایک آدمی پبلک کی نظر میں بیڈ پرسن ہو، خدا کی نظر میں نائس پرسن ہو، اور ایک آدمی پبلک کی نظر میں نائس پرسن ہو، اللہ کی نظر میں بیڈ پرسن ہو. تو مذہب یہ بتانے کے لیے آتا کہ دیر آر 2 types آف ہیومن. انسان کی 2 قسمیں، نائس، یہ تو سب کو پتا ہے. مذہب یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ نائس پرسن اور بیڈ پرسن کا جو معیار ہے نا، یہ کون بتائے گا؟ مذہب بتائے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. انسان دھاندلی کرتا ہے، 2 نمبریاں کرتا ہے.
مثال کے طور پر اگر ہم انسانوں پہ چھوڑ دیں، تم فیصلہ کرو کہ اچھا انسان کون، برا انسان کون، اچھا کون اور برا کون، تو ہر شخص کا معیار دوسرے سے ڈفرینٹ. آپ اپنے پڑوسیوں سے بہت اچھے، اپنے دوستوں کو صبح و شام کھلاتے پلاتے ہو، اپنے باپ سے کو، اپنی ماں کو آپ نے اولڈ ہاؤس میں جمع کیا ہوا ہے، اولڈ ہوم میں. دیکھو میں یہاں اولڈ ہوم پہ جو بیان کرتا ہوں نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہو. ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم لوگ ایسے ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی، میں نئی نسل کو بچانے کے لیے یہ باتیں کرتا ہوں. نئی نسل کو مجھے پتا ہے آپ لوگ سب کما کے یہیں پہ ہی اپنے والدین کو بھیجتے ہو پیسہ، جو ان ملکوں میں بوسوں نے تو اپنے والدین کو یہاں لے کر آئے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے. لیکن نئی جنریشن کو بچانے کے لیے میں یہ ٹاپک بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، کیونکہ جو ہمارا مذہب باغی طبقہ ہے وہ آہستہ آہستہ جا اسی ٹریک پہ رہا ہے جس میں بوڑھوں کا اس گھر میں اور خاندان میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. کیونکہ شہوت پرستی کیا ہو گیا بھائی؟ کیونکہ جو شہوت پرستی ہے نا، خواہشات، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کے بوڑھے والدین بنتے ہیں. تو نئی نسل کو سمجھانا تو ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ نئی نسل کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے. خیر، تو دیکھو آپ دوستوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہو، اور آسان مثال دیتا ہوں تاکہ ایک دم سے سمجھ میں آ جائے، ایک دم سے سمجھ میں آ جائے. آپ کے آفس میں بہت ساری لڑکیاں آپ کے دائیں بائیں گھومتی ہیں، ہر ایک سے آپ مسکرا کے بات کرتے ہو، کسی کا دل آج تک آپ نے نہیں دکھایا. انہوں نے کوئی گفٹ مانگا، آپ نے گفٹ پکڑا دیا. ان لڑکیوں کی نظر میں آپ بیڈ پرسن ہو گئے یا نائس پرسن؟ نائس پرسن. لیکن آپ کی بیگم سے اگر کوئی پوچھے تمہارا ہسبینڈ کیسا ہے، کسی لڑکی کا آج تک اس نے دل نہیں دکھایا ہے بھائی. جب کسی نے گفٹ مانگا، اس نے گفٹ کے ساتھ لفٹ بھی دی، حالانکہ اس نے صرف گفٹ مانگا تھا، اس نے. جب کسی انٹی کو دیکھا، بشرطے کہ وہ جوان تھی، کوئی شاپنگ کر کے سامان لے کے جا رہی ہے، اٹھ نہیں رہا، یہ ان کے گھر تک پہنچا کے آیا اور فون نمبر بھی لے لیا کہ آئندہ بھی کبھی کوئی میری ضرورت ہو تو فقیر حاضر ہے. انٹیاں تو کہیں گی ماشاءاللہ نائس پرسن، کہیں گی کہ نہیں کہیں گی؟ لیکن بیگم بولے گی میرے شوہر سے زیادہ مسجد میں مناسب نہیں ہے ایسے الفاظ. میں گالی کو انگلش میں آدھی کر دیتا ہوں، غیرت لیس آدمی میرے شوہر جیسا کوئی دنیا میں ہے نہیں. کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ غیرت لیس کو آپ مسجد سے باہر جا کے ترجمہ کر لینا. غیرت فری بھی کہہ سکتے ہیں. غیرت کے علاوہ اس کمبخت میں سب کچھ ہے. میرے سے تو محبت سے بات نہیں کرتا اور سب انٹیوں سے فری ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا بیگم کی نظر میں اچھا شوہر کچھ اور. بھائی یہ بڑا مسئلہ رہے گا، بڑا والا مائک لگا دیں نا. بیگم کی نظر میں اچھا شوہر کا مطلب کچھ اور آپ کے دفتر میں کام کرنے والی جو آپ کی کلیگ ہیں ان کی نظر میں اچھے باس کا مطلب بولو کچھ اور. انسان یہ گڑبڑ کرتا ہے. آپ اپنے ابو کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو نہیں پوچھتے، دوستوں میں پیسہ اڑاتے ہو. دوستوں کی نظر میں آپ نائس پرسن ہو یا بیڈ پرسن ہو یا نائس پرسن؟ نائس. دوست کہیں گے جمشید از ویری نائس. گڈ. ابا کیا کہے گا؟ کمبخت سارا پیسہ کدھر اڑا دیا ہے دوستوں میں. اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلی، انسان جب کسی کو اچھا یا برا قرار دیتا ہے تو سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیہیویئر میرے ساتھ کیسا ہے. یہ دھاندلی کرتا ہے کون؟ انسان. دوسری گڑبڑ انسانوں میں یہ ہے کہ انسان اس برائی کو کبھی برائی نہیں کہتا جس میں وہ خود مبتلا ہو. یہ بڑی گڑبڑ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے. انسان اگر خود شراب پیتا ہو، شراب کو برا کہے گا؟ بولو. زنا کرتا ہو، زنا کو برا کہے گا؟ بولتے کیوں نہیں. گڑبڑ پتہ ہے کیا کرتے ہیں انسان؟ دیکھو میں کراچی میں یہ مثالیں، کیا چرس ورس ہے نہیں تو مثالیں سمجھ میں نہیں آتی. چرس ہوتی بھی ہے تو پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے پی رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کبھی نالے والے میں آ کے جو اسٹائل سے پیتے ہیں نا، وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہمیں یہاں. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو کچھ چرسی، کچھ ہیروئن چی دنیا میں مہذب بن گئے.
مہذب کا مطلب یہ کہ 3 پیس سوٹ ٹائی اور بڑا لائف اسٹائل لگژری بن گیا ان کا، ٹھش پیش، ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ پڑھا لکھا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور پھر لوگوں کو سمجھانے بھی لگے، پیسہ بھی آ گیا. لیکن ایک برائی تھی ان کے اندر، وہ ہیروئن پیتے تھے. وہ کیا پیتے تھے؟ ہیروئن. یہ برائی تھی. اب ایک حل تو یہ کہ بھائی اس کو چھوڑ دو، یہ بری چیز ہے. آپ جیسے جو مہذب لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو دنیا کو تہذیب سکھا رہے ہیں، ان پہ یہ ہیروئن اور یہ نشہ سوٹ نہیں کرتا، ان سے چھوٹ نہیں رہی. تو وہ پتہ کیا کریں گے؟ وہ اس ہیروئن پہ ایک بہت اچھا لیبل لگا دیں گے. وہ کہیں گے کہ یہ ہیروئن، یہ چرس نہیں ہے، یہ اینٹی ڈپریشن پاؤڈر ہے. یہ کیا ہے؟ اینٹی ڈپریشن پاؤڈر. اس کی پیکنگ بھی بہت خوبصورت ہوگی، اور گندے نالوں میں بیٹھ کے نہیں پی جائے گی. وہ اس سے بے عزتی ہوتی ہے. ہوٹلوں میں امیر لوگوں کا کام ہوگا. تھوڑے دنوں میں آپ کی نظر میں چرسی ہونا برا عمل کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا. میں اکثر اس موقع پر ایک مثال دیتا ہوں، وہ بہت دفعہ دے چکا ہوں. جو میرا انٹرنیٹ پہ بیان سنتے شاید وہ بور ہو جائیں، لیکن یہ مثال ہے بڑی خاندانی، مزہ آتا ہے اس مثال میں. دیکھو، آپ کی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا. آپ نے اس سے پوچھا بیٹا کیا کرتے ہو؟ انکل میں ڈاکٹر ہوں، میں یہ ہوں، فلانا ہوں، ڈمکانا ہوں. آپ بڑے خوش ہو گئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس ہاں یہ سمجھو. آخر میں آپ نے پوچھا کوئی آپ کی ہیبٹ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں چرس پیتا ہوں. ہیبٹ کیا ہے؟ آپ دو گے رشتہ؟ بولے کہ نکل یہاں سے، چل شاباش. چرسیوں کو دیں گے ہم اپنی بچی. لیکن اگر قوم کے بڑے لوگ ہیروئن اور چرس پینا شروع کر دیں تو وہ چرس کا امیج دنیا میں ایسا بنا کے پیش کریں گے کہ یہ بڑے لوگوں کا کام ہوگا، اور جو مذہبی آدمی ان چیزوں سے بچ رہا ہوگا اس کا لقب ہوگا دقیانوس، فنڈامنٹلسٹ، پرانے جنت جہنم کے چکر میں پڑے ہوئے لوگ. سمجھ رہے؟ اس کا تصور لوگوں کی نظر میں یہ ہو جائے گا. پھر کچھ وقت کے بعد جب کوئی بندہ آئے گا نا آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے، آپ پوچھیں گے بیٹا کیا کرتے ہو؟ ڈاکٹر ہوں، فلانا ہوں. بیٹا چرس بھی پیتے ہو؟ انکل میں چرس نہیں پیتا. تم بنیاد پرست ہو، فنڈامنٹلسٹ ہو، نکلو یہاں سے. ایسے تنگ ماحول میں تم نے زندگی گزاری ہے، ایسا لگتا ہے ہماری بچی کو بھی نہیں پینے دو گے، اس پہ بھی یہ پابندیاں لگاؤ گے. دیکھ لو معیار بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ اور بھائی اچھائی اور برائی کا کرائیٹیریا اگر انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے، یہ اچھائی برائی کو کھلواڑ بنائیں گے. کھلواڑ، یہ کھیلیں گے. اسی لیے فکس کروں گا تو پھر آواز نہیں جا رہی، پھر میں یوں کرتا ہوں تو آواز غائب ہو جاتی ہے. چلو کوئی بات نہیں. مجھے خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ کام کینیڈا میں بھی ہوتے ہیں. میں سمجھ صرف پاکستان میں نہیں. میں سمجھ رہا تھا صرف ہمارے ملک میں ہی مسائل ہیں. چلو ہو گیا. خوشی اس بات کی ہو رہی ہے. جب میں یہاں مسائل دیکھتا ہوں نا تو بڑی خوشی ہوتی ہے، تو اپنا اپنا سا محسوس ہوتا ہے. جی بیٹا، اچھا ماشاء اللہ. تو انسانوں کے ہاتھوں میں اس کو کھلواڑ بنا دیا جائے نا اچھائی برائی کو. انسان بڑا بدماش ہے، وہ اس کے کچھ چیزوں میں تو وہ کر لے گا، بہت ساری چیزوں میں گڑبڑ کرے گا. اس لیے میرے بھائی قرآن مجید کی نظر میں اچھائی اور برائی، قرآن کہتا ہے میں خود فیصلہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا، جو ہمیں مذہب دیا، وہ میڈیکل سائنس بتانے کے لیے نہیں، انجینئر یا ڈاکٹر بنانے کے لیے نہیں. وہ تو دنیا کا علم ہے، جہاں چاہو جا کے حاصل کرو میرے بھائی. جو بھی کسی علم کا ایکسپرٹ ہے آپ اس سے وہ معلومات لیں. اس میں نہ یہ دیکھا جائے گا کہ کون مسلم ہے، نہ یہ دیکھا جائے گا کہ کون غیر مسلم ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا. جو جس فیلڈ کا ماہر ہو. آپ بیمار ہو، ایک طرف ایک بزرگ ہیں اور دوسری طرف ایک ڈاکٹر ہے، علاج کس سے کراؤ گے؟ آپ بزرگ سے کراؤ گے نا، سوری ڈاکٹر سے کراؤ گے. بلکہ بزرگ بیمار ہمارے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے بزرگ سے کرا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کو بیچارے کو نہیں پتا ہوتا. بھائی اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے. جو جس کی فیلڈ ہے اس سے وہ کام لیا جائے گا. لوگ مجھ سے آ کے کاروبار کے مشورے لیتے ہیں، صاحب آپ کاروباری مشورے تو. میں نے کہا بھائی میں مولوی آدمی ہوں، مجھے کاروبار کا، میرے تو اپنے پیسے لوگ لے کے کھا چکے ہیں الحمدللہ. تو کاروبار کا مجھ سے کیا مشورہ لے رہے ہو؟ خیر، تو اچھائی اور برائی یہ معیار کون یہ مذہب کا ٹاپک کیا ہے؟ خدا نے ہمیں پیدا کیا. دیکھو کچھ سوالات میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہیں. اللہ کہتا ہے سب سے پہلے میری نظر میں اچھا وہ ہے جو خدا کے وجود پہ یقین رکھتا ہو. میں آپ کو وہ معیار بتاؤں گا جو اللہ نے متعین کیے، کیونکہ کریٹر کون ہے؟
اللہ ہے نا جس نے بنایا, وہ کہہ رہا ہے مجھ سے پوچھو, میرا کوئی مفاد نہیں ہے, میں وہی کہوں گا جو واقعی اچھا ہوگا. انسان 2 نمبری کرے گا, پھر انسان کی عقل کامل نہیں ہے. 2 ذہین ترین آدمیوں سے آپ ڈیبیٹ میں, ملحد اور ایتھیسٹ لوگ جو خدا کے منکر ہیں, اس سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اور میں کئی سالوں سے یہ سوال دہرا رہا ہوں کہ تم صرف یہ بتا دو اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے, صرف یہ بتا دو. قیامت آ جائے گی, یہ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے. جب آپ کو اچھائی کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا ہے تو آپ فیصلہ کیسے کرو گے اچھا کون ہے اس دنیا میں اور برا کون ہے؟ یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ ارے آپ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہو, ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہو ڈاکٹر صاحب میں صحت مند انسان بننا چاہتا ہوں. ڈاکٹر کہتا ہے ویل ڈن, آپ بالکل صحیح جگہ پہ آئے ہو. آپ ڈاکٹر سے پوچھے ہو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بعد میں بتانا کہ صحت مند بننے کے لیے مجھے کرنا کیا پڑے گا, پہلے مجھے آپ یہ بتا دیں کہ صحت مند انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے, کس کو صحت مند کہتے ہیں. اب ڈاکٹر کھجا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے, کبھی کہہ رہے جمشید کو صحت مند کہتے ہیں, کبھی کہہ رہے غفار کو صحت مند کہتے ہیں, کبھی کہہ رہے صحت مند اس کو کہتے ہیں جو 150 کلو کا ہوتا ہے. آپ اس سے علاج کراؤ گے؟ بولتے کیوں نہیں ہو. آپ بولو گے اس کو تو یہی نہیں پتا کہ صحت مند کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ آگے مجھے صحت مند بنائے گا کیسے؟ وہ پڑھا لکھا ڈاکٹر ہوگا تو آپ سے کہے گا کہ پہلے آپ یہ بتاؤ آپ کی ایج کتنی ہے. آپ بتاؤ گے جی میں 40 سال کا ہوں. کہے گا آپ میں کولیسٹرول برابر ہونا چاہیے, شوگر نہیں ہونی چاہیے, آپ کو وزن آپ کا برابر ہونا چاہیے, ایک وزن کا معیار ہے ڈاکٹروں کی نظر میں, اتنا وزن ہونا چاہیے, نیند آپ کی مکمل ہونی چاہیے, وغیرہ وغیرہ, تیز چلو تو سانس نہ پھولے جلدی, ایک پورا معیار ہوگا نا اس کے پاس. پھر وہ آپ کو بتائے گا آپ اس کرائٹیریا پہ, اس معیار پہ پورے نہیں اترتے. نمبر 1 آپ کا وزن, آپ کی کمر اور کمرے میں فرق ہے ہی نہیں, آپ کا وزن ٹھیک نہیں ہے. کولیسٹرول چیک کیا, یہ تو 400 تک آپ کا کولیسٹرول پہنچا ہوا ہے آپ کا, یہی کہے گا نا وہ. آپ کو اسپیشل بیلٹ یا ناڑا بنوانا پڑتا ہے کمپنی سے اپنی کمر پہ باندھنے کے لیے. بی پی چیک کیا تو وہ 120 اور 200 تک پہنچا ہوا ہے. بھائی آپ کا تو بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہے. شوگر چیک کی, وہ بہت ہائی ہوئی ہوئی ہے. اب ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ آپ ایک صحت مند آدمی نہیں ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں تو صحت مند ہوں, دیکھو میں اپنے پاؤں پہ چل کے آپ کے پاس آیا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں کیا ہوں؟ صحت مند ہوں. اور ڈاکٹر صاحب ابھی بھی 4 پراٹھے میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کھا سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے میں کیا ہوں؟ صحت مند ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے مکہ لگاؤ, اس کی طاقت دیکھنا, اور میں جو آپ کے مکہ لگاؤں گا تو دیکھنا کس کے دانت زیادہ ٹوٹتے ہیں. ڈاکٹر کہے گا میرے بھائی تجھے کسی نے غلط پٹیاں پڑھا دی ہیں, تجھے صحت اور کمزوری اور بیماری کی ایکسپلینیشن اور ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے. تو مکہ مار کے دانت تو توڑ سکتا ہے, لیکن میں تجھے خوشخبری دے رہا ہوں, چند دنوں کے بعد تو جب سوئے گا تو صبح تجھے پولیس بھی اٹھائے گی تو اٹھ نہیں سکے گا. ایسا سوئے گا, یا تو تجھے ہارٹ اٹیک ہوگا, یا کوئی مسئلہ, گردے فیل ہو جائیں گے شوگر کی وجہ سے, آنکھیں چلی جائیں گی, وغیرہ وغیرہ. تو جو ریلائبل ڈاکٹر ہے نا وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی صحت کی, ہمارے یہاں پاکستان میں نا لوگوں کو صحت کا مطلب ہی نہیں پتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ, اس میں میں سمجھتا ہوں ڈاکٹروں کا قصور ہے, بتاتے ہی نہیں ہے. جو آئیں گے دوا لکھ کے ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے, اسپیلنگ سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے, ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں کوڈ ورڈ میں نا. میڈیکل اسٹور والے کو بولے تو میں نے تو لوٹ لیا, اب تو جتنا لوٹ سکتا ہے لوٹ لے. ہمیں تو رائٹنگ آج تک سمجھ میں نہیں, ڈاکٹر کی لکھ کیا دے رہا ہے بھائی تو. لال بیگ ہوتا ہے الٹا کر کے, اور کیڑے مکوڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ پتہ نہیں کیا کوڈ ورڈ میں, اور میڈیکل والا سمجھ ہوئی. اللہ خیر, تم تمیز سے پیناڈول کا مطلب PENADOL لکھ دو یار, تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ پیناڈول ہی لکھا ہے تم نے. خیر ڈاکٹروں کی باتیں ڈاکٹر جانے. تو ایک ڈاکٹر کو یہی پتا ہی نہیں ہے کہ صحت مند انسان کسے کہتے ہیں, تو وہ آپ کو صحت مند بنا سکتا ہے؟ آپ کسی ریلائبل ڈاکٹر سے پوچھیں, سمجھدار ڈاکٹر, 2 منٹ میں بتا دے گا فوراً. کوئی یہ نہیں کہ اسٹڈی کر رہا ہے, کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے, 2 منٹ میں بتا دے گا بھائی کولیسٹرول لیول چیک کر لو, اور اپنا بی پی چیک کر لو, شوگر چیک کر لو, بلڈ پریشر چیک کر لو, اور یہ 2-4 چیزیں ہیں, اگر یہ کلیئر ہیں تو فٹ فاٹ زندگی, لائف کو انجوائے کرو. یہی کہے گا نا میرے بھائی. انسان کے لیے صحت مند انسان بننے سے زیادہ یہ بات ضروری ہے کہ وہ انسان بن جائے. انسان کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ صحت اچھی ہو, بیمار لوگ بھی اچھے انسان ہو سکتے ہیں.
ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر تھے, ساری زندگی بیماریوں میں گزری ہے اور صبر کیا انہوں نے, تو پتہ چلا صبر کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کی نظر میں کیا کہلائے؟ اچھے انسان. تو صبر کرنے والا اچھا ہے, بے صبرا اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے. تو بیمار بھی اچھا ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں. تو انسان کے لیے صحت اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی اس کے لیے اچھا انسان بننا ضروری ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کی پیدائش کا جو مقصد ہوتا ہے یا کسی بھی کام کا جو مقصد ہوتا ہے, اس مقصد پہ ذرائع کو قربان کیا جاتا ہے, ذرائع کو کبھی اس ہدف اور مقصد پہ قربان نہیں کیا جاتا. میری اور آپ کی جو پیدائش کا مقصد قرآن نے بیان کیا ہے, وہ یہ بیان کیا ہے, 3 آیتیں ہیں قرآن مجید کی جس میں اللہ نے بتایا کہ میں نے انسانوں کو کیوں بنایا. 3 آیتیں. پہلی آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دیکھو, آپ کو میڈیکل سائنس یا سائنسدان یہ تو بتائیں گے انسان اچھی زندگی کیسے گزار سکتا ہے, پیسہ کیسے کما سکتا ہے, روڈ اچھے کیسے بن سکتے ہیں, سول انجینئر ہی بتائے گا اچھی بلڈنگ کا نقشہ کیا ہوتا ہے. ہمارے یہاں گاؤں دیہاتوں میں جو بلڈنگیں بنتی ہیں نا, وہ عجیب اسٹائل سے بن رہی ہوتی ہیں. بیت الخلا 1 کلومیٹر دور ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. آدمی کو تقاضا ہوا تو وہ واکنگ جا رہا ہے, اب اللہ ہی بچائے اس کو. تو جب سے سول انجینئر آئے انہوں نے بتایا بھائی واش روم ایسے ہونا چاہیے, بھائی اسمیل آتی ہے تو ایگزاسٹ کا انتظام ایسے ہونا چاہیے, کچن ایسے وغیرہ وغیرہ ہوا نا. تو سائنسدان آپ کو بتائیں گے, بھائی انجینئرز آپ کو بتائیں گے اچھی بلڈنگ کیسے بنتی ہے, اچھی سڑکیں کیسے بنتی ہیں, اچھا انسان کیسے بنتا ہے. یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے. یہ کون بتائے گا آپ کو؟ بولو, مذہب, جس نے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو اب اللہ کی نظر میں اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا کیا ہے, وہ میں تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ کی نظر میں سب سے پہلی شرط اچھا انسان بننے کے لیے یہ ہے کہ وہ خدا کے وجود کو مانے. کیونکہ اگر وہ خدا کو اپنی ڈکشنری سے آؤٹ کر دیتا ہے تو ساری زندگی وہ اچھائی اور برائی کو متعین ہی نہیں کر سکتا. جیسے کہ ایتھیسٹ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے, آپ ان سے پوچھو اچھا کیا ہے, کوئی کہے گا شراب اچھی ہے, کوئی کہے گا شراب اچھی نہیں ہے, کوئی کہے گا زنا اچھا ہے, کوئی کہے گا زنا اچھا نہیں ہے, کوئی کہے گا ماں باپ کو گھر میں رکھنا چاہیے, کوئی کہے گا نہیں اولڈ ہاؤس میں, انہوں نے اپنی زندگی گزار لی. ہر بات میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, پتہ ہے آپ کو, یہاں تک کہ خودکشی بھی لیگل ہو جائے گی. مثال کے طور پر اسلام کیا کہتا ہے, خودکشی حلال ہے حرام ہے؟ بولو, حرام ہے. اچھا کام ہے گندا کام ہے؟ گندا. نبی جس نے خودکشی کی, نبی نے نماز جنازہ نہیں پڑھایا, ترس نہیں کھایا اس کے اوپر کہ اپنے آپ کو مارا کیوں اس نے. لیکن آپ ڈیبیٹ اگر عقل سے پوچھو, مذہب کو اگر سائڈ پہ رکھ دو, قیامت آ جائے گی اس بحث میں الجھے رہو گے کہ خودکشی اچھا کام ہے یا برا کام. کیوں؟ میں کہوں گا برا کام ہے, اگلا کہے گا جب میری زندگی ہے تو میں نے اپنے آپ کو مار کے اپنے اختیار سے ختم کر دیا تو مجھے یہ رائٹ ہے. بلکہ وہ یہ کہے گا کہ ایک انسان کو اپنے آپ کو مارنے کا حق نہ دینا یہ اس کے بنیادی رائٹس کے ہی خلاف ہے. آپ فیصلہ کر لو قیامت تک ان میں صحیح رائے کون سی ہے, غلط رائے. ابے کیا ہو گیا, فیصلہ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. وہ کہے گا یار میں آیا نا, میری مرضی میں نہیں رہنا چاہتا, ڈشیاں ختم. کہ برا کیا ہے اس میں, حرام موت کہاں سے ہوگی, کیا ہے یہ؟ پھر وہ اس پہ آواز اٹھا سکتا ہے, بھائی اس کو لیگل کرو یار, ہم مرنا چاہتے ہیں تو ہماری مرضی نا. عقل کی روشنی میں اگر آپ فیصلہ کرنا چاہو, قیامت تک دونوں طرف سے دلائل چلیں گے, یہ مناظرہ چلتا رہے گا جو اس کا کوئی اینڈنگ پوائنٹ نہیں. یو کے میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہت پرانی بات ہے, ہمارے بچپن کا واقعہ, وہاں مجھے کسی نے بتایا, یہ انٹرنیٹ پر اس کی خبریں آئی تھیں کہ جی کچھ خواتین, کچھ گورنمنٹ نے کچھ قانون بنایا کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں نا وہ بچے کو ضائع نہیں کر سکتی, یعنی اللیگل ہے بچے کو ضائع کرنا. تو خواتین نے اس پہ احتجاج کیا کہ ہمارے رائٹس ہم سے چھینے جا رہے ہیں, ہماری مرضی ہم بچہ پیدا کریں یا نہ کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ان کے رائٹ کو مانا گیا, ان کو اجازت دی گئی کہ بھائی اگر ابتدائی دنوں میں پریگننسی ہے تو آپ وہ بچہ ضائع کر سکتی ہو, کہ آپ کا رائٹ ہے. اس پہ ایک انگریز نے ایک تحریر لکھی کہ عورت کو تو یہ رائٹ دے دیا کہ بچہ ضائع کرے, اس بچے کا کیا قصور ہے بھائی؟ جس کو نیچر نے, خدا کو نہ بھی مانے تو نیچر کو تو مانتے ہیں نا. کروڑوں اسپم میں سے ایک اسپم کو نیچر نے سیلیکٹ کیا انسان بنانے کے لیے. نر اور مادہ جو اسپم ہے وہ ملے, یہ کروڑوں میں سے ایک کی سلیکشن ہوتی ہے.
اس کو دنیا میں آنا ہے یا نہیں آنا ہے، یہ اس بچے کا رائٹ تھا. اس کو پہلے پیدا ہونے دیا جاتا، پھر بالغ ہونے دیا جاتا، پھر اس سے پوچھا جاتا کہ تو کیا چاہتا تھا، تجھے پیدا ہونے دیا جائے یا نہیں دیا جائے. اگر تو چاہتا ہے کہ غلط ہوا تو اب گولی مار کے اپنے آپ کو ہلاک کر دے. یعنی یہ ماں کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کو ضائع کرے، یہ اس بچے کی زندگی ہے. جیسے ماں بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کو نہیں مار سکتی، تو جب اس کے رحم میں، اس کے پیٹ میں خدا نے کسی بچے کو سیلیکٹ کر لیا پیدا ہونے کے لیے اور اس کی گروتھ کے لیے، تو ماں کو اس بچے کو بھی ضائع کرنے کا حق نہیں ہے. یہ ڈیبیٹ گورے نے کی ہے. اس ڈیبیٹ میں آپ کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہے؟ آپ فیصلہ کر سکتے ہو صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ بولے نا کیا ہو گیا بھائی، قیامت تک مناظرہ کرتے رہو گے، نہیں بحث نہیں آؤ گے اس میں. بہت سارے میری اور آپ کی زندگی میں سوال ہیں، اچھائی اور برائی. سیکولر لوگ بہت سارے نہیں، ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں. میں اگر بیان میں کہتا ہوں یہ برا عمل ہے، میرے ری ایکشن کے لیے پا رہے ہیں، کہتے ہیں کیوں برا ہے؟ اولڈ ہاؤس میں ان کی کیئر اچھی ہوتی ہے، وہاں گورنمنٹ ان کو کھیلنے کے لیے بڈھے دیتی ہے. ویسے دونوں جیسے بوڑھے ہوتے ہیں بیچارے وہاں پہ، منہ سے کبھی کبھار غلطی سے زبان لڑک جاتی ہے، کیا کروں. وہاں ان کی کیئر اچھی ہوتی ہے، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو یہ ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے. سنوکر کھیلتے ہیں، وہ گھر میں کھانسیں گے، جراثیم پھیلیں گے. تو وہ کہتے ہیں یہ مولوی پاگل ہو گیا، یہ کہتے ہیں اولڈ ہاؤس میں ماں باپ کو جمع مت کراؤ. بھائی کیئر ہوتی ہے، وہ اولڈ ہاؤس پاکستان جیسے اولڈ ہاؤس نہیں ہے. وہ دلائل دے دی نا. ایک عمل کے انتہائی برا عمل، اس پہ کتنا اچھا لیبل لگا کے ابا اماں کو کہاں بھیج دیا آخری عمر میں؟ بولو. میں اس کا جواب پتہ ہے کیا دیتا ہوں؟ میں کہتا ہوں کہ ابا اماں کی کیئر اگر وہاں بہت اچھی ہو رہی ہے تو وہ جو کتا ہے نا تمہارا، جو بوڑھا ہو گیا ہے، اس بڈھے کو وہاں، اس کتے کو وہاں بھیجو، کسی ایسے ادارے میں بھیجو جہاں اس کی کیئر بہت اچھی ہو. کتے کو تو میرے بھائی، بڈھے کتے کو سینے سے لگایا ہوا ہے. بڈھے اماں ابا کہاں انجوائے کر رہے ہیں لائف کو؟ دوسرے بوڑھوں میں. اگر مذہب کو بیچ میں نہ ڈالا جائے تو قیامت تک کوئی ملحد اور ایتھیسٹ بیٹھ کے یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا کہ بوڑھے ماں باپ کا فیوچر اولڈ ہاؤس میں ہونا چاہیے یا ہمیں گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں بیٹھنا چاہیے. یہ نہیں فیصلہ ہو سکتا. وہ دلائل دیتا رہے گا بیٹھ کے. وہ دلائل دے گا کیا بھائی؟ انہوں نے لائف کو انجوائے کیا نا. سیکولر لوگ اسی سٹائل میں بات کرتے ہیں جو میں سٹائل لگا رہا ہوں نا، ٹھش پش کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو مولویوں کا پتہ نہیں فنڈامنٹلسٹ قسم کے مولانا، یہ ہمیں بتائیں گے اچھائی برائی. بھائی انہوں نے لائف کو انجوائے کیا، وہ بوڑھے ہو گئے، اب ہمیں انجوائے کرنے دو نا. ہم ان کی کھانسیاں کیچ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں. کیا لائف از دا جی. اچھا وہ خاتون نے پوچھا، کہا ہے کہ بھائی میاں کے کو بتائیں کہ بیویوں کے حقوق پورے کریں. یہی ہے نا خلاصہ. میاں بہت سارے بیٹھے ہوئے، ان کو بیویوں کے حقوق پر بات کہہ رہے ہیں، اس کا الٹا بتا دو. اب یہ میاں ہے تو یہ الٹا کر رہے ہیں. یہی چل رہا ہے. ان کو یہ ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو کہ اتنے حقوق بیان کر دیں میں افورڈ نہ کر پاؤں. انہوں نے کہا اس کو الٹا کر کے بھی بتائیں کہ ادھر کیا. میں ذرا ٹاپک کرنا کیا بات کر رہا تھا یار، میرے دماغ سے ہی نہیں. ہاں اب دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایکچولی یہ میں ماں باپ کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ سیکولرزم میں نا، مذہب میں اور سیکولرزم میں سب سے بڑا فرق پتہ ہے کیا ہے؟ مذہب سب سے پہلے خدا کے حقوق کا قائل ہے کیونکہ وہ ہمارا سب سے بڑا محسن. اس کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن کون ہیں؟ ہمارے ماں باپ. اس کے بعد ہمارا جو بلڈ ریلیشن ہے، خونی رشتے، ان سے سب سے ہم کلوز ہوتے ہیں. سیکولرزم میں یہ سارے سب سے اینڈنگ پوائنٹ میں ہیں، ان کو بالکل دھکیل دیا ہے پیچھے. آپ کا اپنے کولیگ سے آپ کا رشتہ اچھا ہوگا، باس سے آپ کا رشتہ اچھا ہوگا. ایئر ہوسٹس کی مثال دیکھ لو. ایئر ہوسٹس کا ان جہازوں میں بیٹھے ہوئے مسافروں سے رشتہ اور ایٹیٹیوڈ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے دوبارہ چلے جاؤ جہاز میں، اترنے کا دل نہیں چاہتا. جو اخلاق ملتے ہیں ہمیں ایئر ہوسٹس سے کتنے اچھے. وہ ہماری خالہ ہے بھائی، وہ ہماری بیٹی ہے، وہ ہماری بہن ہے. کیا رشتہ ہے ہمارا اس سے؟ تجارت کا، بزنس کا. جہاں سیکولرزم میں جہاں مفاد کا رشتہ ہوگا نا، فائدہ ہو، وہاں ایٹیٹیوڈ ہی ایٹیٹیوڈ. نائس ٹو میٹ یو، ہاؤ آر یو، فائن، تھینک یو، یہ ٹھش پش چلتا رہے گا وہاں پہ.
خوب چلے گا. ایئر ہوسٹس کو دیکھ لو نا, کتنی بہترین مثال ہے. بٹن دباؤ چائے آئے گی, بٹن دباؤ کولڈ ڈرنک, بٹن دباتے رہو گے وہ آتی رہے گی, خدمت کرتی رہے گی. آپ غصہ کرو گے وہ سوری وہ کرے گی. ابے غلطی میں کر رہا ہوں, تو کیوں سوری کر رہی ہے؟ یہ ریلیشن بہت اچھا. مذہب یہ والے ریلیشن کیوں نہیں مانتا؟ یہ تو پیسوں کا ریلیشن ہے بھائی, اس کے پوائنٹ بڑھ رہے ہیں. وہ اگر گالیاں دینا شروع کر دے نا, پنجاب کی بھی ایئر ہوسٹس ہوگی لیکن بات کیسے کرے گی؟ کبھی دیکھا پنجاب میں پنجابی میں اس نے گالیاں دینا شروع کی ہوں, آپ نے بٹن غلط دبا دیا, کبھی دیکھا؟ نہ اس کو بڑا سکھایا جاتا ہے. یہ جہاز ہے, اس میں کیونکہ کمپنی بیٹھ جائے گی نا, لوگ بولیں گے ابے وہ فلانی ایئر لائن میں آئے تو وہاں تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, کمپنی بیٹھ جائے گی. یہ ریلیشن تو میرے بھائی سبھی کے نظر میں ہوتے ہیں. یہ والے ریلیشن کی بات مذہب نہیں کرتا, یہ تو آپ کی ضرورت ہے. مذہب اور سیکولرزم میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ مذہب ریلیشن شروع کرتا ہے سب سے پہلے خدا سے, کیونکہ خالق اور مخلوق کا جو رشتہ ہے اس سے زیادہ پاورفل اور مضبوط رشتہ ہو نہیں سکتا. خدا کہتا ہے جو اس رشتے کو توڑے گا خدا کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے, چاہے اس کا انسانوں سے رشتہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. آپ ساری دنیا سے ملتے رہے, ہاؤ آر یو, نائس ٹو میٹ یو, اور یہ بھی وہ بھی, لیکن خدا سے آپ کا رشتہ نہیں ہے تو لوگ کہیں گے آپ بہت اچھے ہو. اللہ سے پوچھو گے, اللہ کہے گا بالکل بھی اچھا نہیں ہے. اللہ کہے گا مجھے مانتا ہی نہیں ہے تو میری نظر میں کہاں سے اچھا ہو گیا؟ میں اس کا محسن, میں نے اسے پانی سے بنایا. اور دیکھو اللہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے دو طرح سے. خدا کا انکار, ایک ہے خدا کو تو مانتے ہو, خدا کی نہیں مانتے. دونوں جرم ہیں, لیکن پہلا جرم دوسرے سے بڑا ہے. خدا کو نہیں مانتا, اللہ کہتے ہیں میری نظر میں بالکل بھی اچھا نہیں ہے. کیوں؟ اس نے بہت بڑا جرم کیا. جس خدا نے اس کو بنایا ماں کے پیٹ میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں, میں نہیں تھکتا, آپ شاید سنتے ہوئے تھک جاتے ہو. وفی انفسکم, اللہ کہتے ہیں تمہیں اپنے اندر خدا کا وجود نظر آئے گا. ایوالو ہو کے بننے والی چیز نہیں ہے, ایوالو ہو کے ایسی چیزیں نہیں بن جاتی. ایوالو ہو گئے, وہ یوں تھا پھر بندر بنا, پھر دم غائب ہوتے ہوتے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے ہوتے جمشید بن گیا. یہ پھینکی ہے کسی نے, بہت لمبی پھینکی ہے. کچھ بھی سائنس کے نام پہ پھینک دو میرے بھائی, وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو خدا کا انکار کرنے کے لیے ایک بہانہ تراشا گیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کسی جنگل میں مرنے والے تھے, پڑے ہوئے تھے, اور آپ کی آنکھ لگی اور سب پانی خوراک سب ختم ہو گئی. سب کیا ہو گیا؟ اب آپ مرنے والے ہو. آپ نے لیٹے لیٹے اتفاق سے آپ کی آنکھ لگ گئی, آنکھ کھلی تو دیکھا پانی رکھا ہوا ہے. کیا رکھا ہوا ہے؟ آپ نے پانی پی لیا. اب بھوک لگ گئی ہے, آنکھ لگی, آنکھ کھلی تو دیکھا کھانا رکھا ہوا ہے. پھر رات کو ٹھنڈک ہوئی بہت زیادہ, تو دیکھا کہ جیسی آپ پہ تھوڑی سی غفلت ہوئی ہے, اچانک آپ نے دیکھا لحاف اور گرم بستر. تو آپ کے دل میں خیال آئے گا نا, یار کون ہے جو میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے؟ خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر غیرت ہوگی, آپ اٹھ کے بندہ تلاش کرو گے, یار اس بندے کو میں تلاش کروں اور میں اس کا شکریہ تو ادا کروں. وہاں سے آپ موو نہیں کرو گے, یار اس نے میری جان بچائی ہے یار. اب کوئی سائنسدان وہاں آ گیا, آپ نے سائنسدان سے بولا یار تم اتنی بڑی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے, وہ ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ میری ساری ضرورتیں صحرا میں پوری ہو رہی ہیں. جس وقت مجھے جو چیز چاہیے وہ مجھے مل رہی ہے, لیکن یہ کر کون رہا ہے یہ مجھے نظر نہیں آ رہا. اس نے کہا یہ تو ایجوکیشن, اس لیے کہتے ہیں ایجوکیشن بہت ضروری ہے. وہ سائنسدان تھا نا, اس نے کہا اسی لیے کہتے ہیں کہ بندے کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری. اصل میں جب تمہیں یہ سب نعمتیں دینے والا نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب وہ ہے ہی نہیں. وہ کیا ہے؟ جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہوتی نہیں ہے, تو ہے ہی نہیں. تو آپ کہو گے یار پھر یہ کیسے ہو گیا؟ سائنس ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ سائنس, یہ سائنس ہے. پھر اس نے کوئی سائنس کا فرضی نکالا, وہ لمبا چوڑا, وہ اصل میں گلاس, وہ دھماکہ ہوا تھا وہاں, گلاس اڑ کے ادھر آ گیا تھا. اتفاق سے وہ اسی ٹائم پہ آیا جس ٹائم پہ تمہاری آنکھ کھلی ہوئی تھی. وہ دھماکہ ہوا تھا, وہ اتفاق سے بھوک لگ رہی تھی تو کیلے ویلے اڑ کے دھڑم سے تمہارے. آپ بولو گے یار پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا انسان پھینکنے سے پہلے سوچتا تو ہے نا. وہ دو آدمی پھینکنے کا مقابلہ کر رہے تھے, اپنے دادا کے فضائل سنا رہے تھے. ایک نے کہا میرے دادا کے پاس ایسا استبل تھا گھوڑے کا کہ 500 سال گھوڑا اس میں دوڑتا تھا اور وہ استبل ختم نہیں ہوتا تھا. اس نے کہا تو کچھ بھی نہیں ہے.
میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی, ادھر سے بیٹھ کے چاند سورج کی سیٹنگ کرتے تھے, یہ والا ستارہ تھوڑا سا ادھر کر دو, یہ والا. اس نے کہا بھائی پھینک رہا ہے, یہ تیرے دادا اتنی بڑی لاٹھی رکھتے کہاں تھے؟ کہتے تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے. انسان نے کیا کیا؟ انسان نے دیکھا کہ ماں کے پیٹ میں جب میں بننا شروع ہوتا ہوں تو مجھے ضرورت تھی آنکھ کی, ناک کی, کان کی, بولنے والی زبان, دھڑکنے والا دل. میرے رب نے ایسے سافٹ ویئر اس پانی میں انسٹال کر دیے کہ ماں روٹی کھاتی ہے, اس روٹی سے آنکھ بنتی ہے, کیونکہ مجھے ضرورت ہے دنیا میں آنے کے بعد, بولو, آنکھوں کی. دنیا میں آنے سروائیو کرنے کے لیے آنکھیں ضروری, کان ضروری, بولنے والی زبان ضروری, دھڑکنے والا دل ضروری, محبت کرنے والی ماں ضروری. یہ ساری چیزیں ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ہر ٹائم پہ وہ ضرورت کیا ہو رہی ہے؟ بولو, پوری. جب آنکھ ضروری ہے تو قدرت کیا کر رہی ہے؟ ماں روٹی کھائے گی, اس روٹی سے بچے کی آنکھ. روٹی اور آنکھ میں کوئی مناسبت ہے؟ کبھی کوئی روبوٹ سائنسدانوں نے پراٹھوں سے تیار کیا؟ روبوٹ کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں. روبوٹ کی آنکھیں زیادہ عجیب و غریب ہے یا انسانی آنکھیں؟ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ سائنسدانوں کی اس وقت ایجاد ہے جب سائنس کی ترقی انتہائی عروج پر ہے, اور مجھے سائنسدانوں نے بتائی یہ بات کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ انسانی آنکھ کو کاپی کیا گیا ہے. کمال ہے, یہ کیمرہ تو ایوالو ہو کے خود بخود نہیں بنا, اور انسانی آنکھ جو اوریجنل ہے, جو اصل ہے, وہ ایوالو ہو کے آٹومیٹیکلی خود بخود بن گئی. اب دنیا میں کبھی دیکھا اوریجنل موبائل خود بخود بناؤ؟ کاپیاں کوئی بنا رہا ہو. اوریجنل تو اور زیادہ مشکل ہے, کاپی کرنا آسان ہے, بہت مشکل ہے بھائی میں بہت مشکل ہے سمجھانا, بہت مشکل ہے سمجھانا. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے اس زمانے میں, کسی کو کوئی بات سمجھانا کیا ہے, بہت مشکل. اچھا, میں اکثر مثال میں یہ بیان میں مثال دیتا تھا, اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے. کراچی میں قربانی کے لیے اونٹ بندہ رکشے میں بٹھا کے لایا ہے, ویڈیو بنا کے بھیجی. انہوں نے کہا, لوگوں نے کہا مفتی صاحب یہ مثال بڑھ گئی. میں نے کہا یار یہ تو کمال, یار حرکتیں دیکھو کراچی والوں کی یار. سوراب گوڑ گئے, وہاں اونٹ نہیں قربانی کے, وہ اس طریقے سے جو گھسیڑا ہے اس کو, اس کی پچھلی ٹانگیں باندھی بھی, اگلی بھی, اور پتہ نہیں کیسے اس کو, خود سوچو یار. اونٹ پہ بیٹھ کے آ جاتے ہیں خدا کے بندو. میں نے کہا یہ تو ہماری مثال کیا ہو گئی, بڑھ گئی. پھر میں نے مدرسے میں طلبہ سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ مثال بڑھ گئی ہے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. ایک طالب علم تھا, بڑا غبی تھا نا, بات سمجھتا نہیں تھا. میں اس کو سمجھاتا, سمجھ میں نہیں, میں اس کو مثال دیتا, یار تجھے سمجھانا ہے ایسے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. تو میں نے کہا اونٹ کو تو رکشے میں بٹھا دیے, کوئی اور مثال دو. تو ایک نے کہا کہ استاد جی اس کو بات سمجھانا ایسے ہے جیسے ٹرین کے ٹائر کو پنچر لگانا. میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہو گئی, یہ نہیں لگا ٹرین کے ٹائر کو. ہاں, تو میں یہ کر رہا تھا, ڈیجیٹل کیمرہ جو انسانی آنکھ کی کاپی ہے, یہ ایسی ویڈیو بناتا ہے جیسے ہماری آنکھ بناتی ہے. یہ تو ایوالو ہو کے نہیں بنا, کروڑوں خربوں سال میں خود بخود نہیں آ گیا. جو اوریجنل ہے, اور یہ اب تک اس جیسا بنا نہیں ہے, اس جیسا بنا نہیں ہے, اس کے قریب قریب ہے, بنا نہیں ہے اس جیسا. یہ خود بخود, اور یہ کس سے بنی ہے؟ روٹی سے. یہ کروڑوں سال میں آنکھ نہیں بنی ہے, یہ آنکھ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں تیار ہوئی ہے, اس خوراک سے جو ماں کھاتی ہے, جس میں سیب بھی ہے, انگور بھی ہے, اور روٹی بھی ہے, سب کچھ ہے. ان تمام چیزوں سے جب ضرورت تھی آنکھ بننے کی, میرے رب نے کیا بنا دی؟ آنکھ بنا دی. جب ضرورت تھی ناک بننے کی, اللہ کو پتا تھا دنیا میں آنے کے لیے اس کے پاس ناک کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ داماد بننے کے بعد سب سے پہلے یہی کٹے گی. تو ناک کا ہونا ضروری, کان کا ہونا ضروری, چبانے کے لیے دانتوں کا ہونا ضروری, ہر چیز. اور دانت پیدا ہوتے ہی ضروری نہیں ہے, تھوڑا ڈیلے کر دو اس کو, تھوڑا کیا کر دو, ڈیلے کر دو. پھر شروع میں بچے کی غذا نرم ہوتی ہے, دودھ کے دانت. اب اس نے ہڈیاں پھوڑنی ہے, توڑنی ہے بیٹھ کے, سمجھ رہے ہو؟ اب بقرعید کے اس نے کیا کرنے ہیں, ایسے کھانا ہے. اب اس کے دودھ کے دانت گرا کے کون سے لے کر آؤ یار. ہر چیز ٹائم پہ ہو رہی ہے بھائی, ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اور جس خوراک سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے, ناک بن رہی ہے, کان بن رہے ہیں, دل پمپنگ کرنے والا, ہر چیز بن بھی رہی ہے اپنی جگہ پہ. ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام بھی ہو رہا ہے, سب چیزیں اپنی جگہ پہ فٹ بھی ہو رہی ہیں. اور کمال
کمال ہو گیا, ادھر بچہ دنیا میں آیا اور اسی روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع ہو گیا. بھائی یہ ایک ایک ضرورت ٹائم پہ کیوں پوری ہو رہی ہے؟ اگر یہ خود بخود ہوتا, اتنا سسٹمیٹک نہ ہوتا. یہ کسی چیز کا سسٹمیٹک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی سسٹم چلانے والا اور سسٹم بنانے والا ہے. خود بخود چیزیں سسٹمیٹک نہیں ہوتی. اور کمال ہو گیا, اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. پیدا جب اللہ نے کیا تو مرد بنایا یا عورت بنایا؟ کیوں؟ تاکہ یہ جب دنیا میں زندگی گزارے اس کی زندگی میں رنگینیاں بھی ہوں. اگر ایک ہی جنس بن جاتی, سارے ہی جمشید ہوتے, کوئی کسی کو پسند کرتا کیا؟ لائف میں کوئی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے؟ بس کما رہے ہوتے, کھا رہے ہوتے, مر جاتے. اللہ فرماتے ہیں میں نے مرد بنایا اور عورت, مخالف جنس بنایا, تاکہ عورت مرد سے محبت کرے اس کی مردانگی کو دیکھ کے. عورت کو مرد پسند آتا ہے, تبھی میں کہتا ہوں داڑھی رکھ لیا کرو. بابر شیر کی داڑھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولو. اگر بابر بھائی جن کی داڑھی نہیں ہے ان کی انسلٹ مقصد نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ ہم سے بہتر ہوں بھائی, یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا. لیکن اسلام نے جب حکم دیا ہے نا اعفوا اللحا, داڑھی بڑھاؤ, تو اس کا مطلب اللہ آدمی کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ مرد. عورت کو شوہر سے محبت مرد ہونے کی بیس پہ ہوتی ہے. مرد کو عورت سے محبت نسوانیت, وہ بھی جمشید نکلے یوں کرے. اس لیے میں خواتین سے کہتا ہوں شوہر کو تڑیاں نہ لگایا. شوہر کو بہت برا لگتا ہے, مرد بھی نہیں تڑیاں لگائے. تو اگر یہ مرد اور عورت نہ بنتے, زندگی میں رنگینیاں ہوتی ہیں؟ رنگینی. تو اللہ کہتے ہیں تمہاری ضرورت تھی کہ تم زندگی کو صحیح طرح سے انجوائے کر سکو, تو میں نے کسی کو مرد بنایا اور کسی کو عورت. اور جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, کیا سے پیارے الفاظ ہیں. تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے میں نے انسانوں میں, عورت بھی انسان مرد بھی انسان, تاکہ تمہیں اس کی طرف جب مائل ہو تو تمہیں سکون ملے. اور اس سکون کا نتیجہ کیا نکلے کہ جعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اس سے پھر اس سکون کا رزلٹ ہو تمہیں اولاد ملے, اور پھر اس اولاد سے اولاد ملے. اللہ تعالیٰ قرآن میں صرف اولاد کو نعمت کے طور پہ بیان نہیں کرتا, اولاد کی اولاد کا تذکرہ بھی اللہ کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیچر یہ چاہتی ہے کہ آپ باپ بھی بنے اور دادا بھی بنے. جو لوگ دیر سے شادی کرتے ہیں وہ باپ تو بنتے ہیں, دادا بننے سے پہلے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے لائف کو پورا پراپر انجوائے نہیں کیا. میں جلدی شادی اسی لیے کہتا ہوں کہ نیچر ہے, جوانی میں دادا بن جاؤ. ایک تو جوانی میں دادا بننے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا, دادا جوانی, میں نانا ہوں الحمدللہ, میرے بچوں کے بچے ہو چکے ہیں الحمدللہ, شکر ہے میں نے آپ لوگ کی مشوروں پر عمل. میں جب شادی کر رہا تو لوگ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو یار, کیا ہے بچے کی شادی کر رہے ہیں, میں اتنی سی عمر میں بچے کی شادی. میں نے کہا بھائی میرے کو جوانی میں دادا بننے کا شوق, جوانی میں. تو دادا ہوتا ہے بھائی, محلے کے دادے نہیں کراچی میں ہوتے تھے. تو جلدی شادی سے دو فائدے ہوتے ہیں, ایک تو جوانی میں دادا, عورت بھی جوانی میں نانی بن جاتی ہے. دوسرا جب آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے باپ کی خدمت کرتے ہو تو بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بھی اپنے ابا کی ایسے خدمت کرنی ہے. آپ 100 تقریریں بچوں کو کرو والدین کی حقوق, والدین ایسے ہوتے ہیں, وہ کہے گا ہوتے ہوں گے. جب آپ پریکٹیکلی کر کے دکھاؤ گے نا, بوڑھا باپ آپ کو ڈانٹ رہا ہے لیکن آپ کیا کر رہے ہو, صبر, تو آپ کا بیٹا کہے گا کہ ہمارے ابا بھی جب ہمیں بڑھاپے میں ڈانٹیں گے تو ہم نے آگے سے جواب نہیں دینا. آپ کی ماں آپ کو ڈانٹ رہی ہے اور آپ خاموش بیٹھی ہو تو آپ کی بیٹیاں بھی کہیں گی کہ ماں کے سامنے زبان نہیں چلائی جاتی. آج کیا ہو رہا ہے, اتنی دیر سے شادیاں ہو رہی ہیں, بچے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کیسے ہوتی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. خیر میں کہاں ادھر بات کیا چل رہی تھی وہ میں تھوڑا دائیں بائیں چلا گیا, ٹاپک کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں وہ اولڈ ہاؤس میں نہیں, وہ جو میں مثال دے رہا تھا کہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں ٹائم پہ,
بالغ ہوئے تو اللہ نے عورت کو پیدا کیا, عورت کے لیے مرد کو بعض ممالک ایسے ہیں جن میں عورتوں کا گروتھ ریشو اتنا گر گیا ہے نا, ماں کے پیٹ میں ہی بچیوں کو مار دیا جاتا ہے, تو وہاں مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں کہ شادی کے لیے کسی کو عورت ملے گی کہ بھی نہیں ملے گی. عورت کے لیے مرد ضروری, مرد کے لیے عورت ضروری. ہر وقت پہ اللہ ہماری حاجت کو کیا کر رہا ہے, پوری. پھر ہمیں تنہائی دور کرنے کے لیے ریلیشن چاہیے, اولاد چاہیے. ایئر ہوسٹس کا جو مسافروں سے تعلق ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے اور مطلب کا ہوتا ہے, وہ یہ کوئی دلی تعلق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ جہاز سے نیچے اتر جاؤ, پھر آپ اس ایئر ہوسٹس کو فون کرو کہ پانی لا دو, وہ کہے گی تیرے باپ کی نوکر لگتی ہوں میں جو تیرے کو پانی پلاؤں, وہ کرے گی؟ ریلیشن تھوڑی ہے آپ کا اس سے, ریلیشن تھوڑی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے, ہمیں اولاد دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ اولاد. بہویں دیتا ہے, پوتے دیتا ہے, نواسے دیتا ہے, داماد دیتا ہے, پورا پریوار دیتا ہے, خاندان دیتا ہے. خلق من الماء بشرا, اللہ کہتے ہیں میں نے غلیظ گندے پانی سے انسان کو بنایا, عزت اتنی دی ہے. فجعلہ نسبا وصہرا, اس آیت کو پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے, آپ کو نہیں آتا ہوگا, مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اللہ کہتے ہیں گندے پانی سے بنایا, پھر عزت کیا دی. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اس کو میں نے ڈاکٹر بنا دیا, اس کو میں نے انجینئر بنا دیا, اس کو میں نے سائنسدان بنا دیا. نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں اس کو عزت دینے کے لیے جب پیدا ہوا تھا 2 خاندان دیے, ددیال اور ننیال. دونوں خوش ہوتے ہیں ہمارے خاندان میں بچہ پیدا ہوا. کبھی ماں گود میں اٹھاتی ہے, کبھی باپ گود میں اٹھاتا ہے, کبھی ماموں والا خاندان گود میں اٹھاتا ہے, کبھی ددیال والا خاندان. سارے خوشی مناتے ہیں, پورے خاندان میں پلتا ہے. اور جب بلوغت کی دہلیز پہ پہنچتا ہے فجعلہ نسبا وصہرا, ایک اور خاندان اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں, سسرال والا خاندان, ان لاز والا خاندان. تو اللہ نے انسان کو جو عزت دار بنایا خاندان کی وجہ سے بنایا ہے. خاندان ہی شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے, آپ کی سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں رہے گی. آپ کا ڈاکٹر سے تعلق رہے گا جب تک وہ آپ کا علاج کر رہا ہے. جس دن ڈاکٹر ریٹائر ہوا اس کی ایسی کی تیسی. آپ کا کسی سے بھی ریلیشن رہے گا جب تک وہ آپ کے کام کا ہے. جب وہ کام کا نہیں رہا, تبھی تو دیکھ لو ان بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو جن کی اولادیں نہیں ہیں, کیسے ریٹائرمنٹ کے بعد کتوں کے ساتھ بیچارے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, کیسے ڈپریشن میں مر رہے ہوتے ہیں. کوئی محبت دینے والا نہیں ہے, کوئی چاہنے والا نہیں ہے. چاہت بلڈ ریلیشن میں ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو, باقی مطلب کے تعلق ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دے دی. پھر اولاد سے کیا دی؟ اولاد کہ بڑھاپے میں اس کو اولاد نہیں چاہیے, پوتے چاہیے. آپ کہہ سکتے ہو بڑھاپے میں اولاد اور پوتوں میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے. جوانی میں جب اولاد ملتی ہے نا تو اولاد سے محبت بھی ہوتی ہے, لیکن رسپانسبلٹی بھی کس پر ہوتی ہے؟ باپ پر اور ماں پر. کیا خیال ہے؟ اس کو خوشی تو ہوتی ہے لیکن ذمہ داری بھی کس کی ہے؟ ابے بول لو نا, تم لوگ کی نہیں ہوگی کیا ہے نا, سب کے آئیں کیا ہے نا بھائی, ذمہ داری ہے. بچے ہیں, محبت ہے, لیکن یار بیمار ہوگا تو ماں نے بھی کیئر کرنی ہے, باپ نے بھی کیئر کرنی ہے. ایجوکیشن کے مسئلے, یہ مسئلے. بڑھاپے میں انسان کے اعصاب ہو جاتے ہیں کمزور. اللہ کہتا ہے اب تمہاری گود میں بچے تو دوں گا, انجوائے کرو, جیسے ہی کوئی ٹینشن ہو تو باپ کے حوالے کر دو. تعلیم کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ دادا نہیں بلکہ باپ. دودھ کون پلائے گی؟ نانی نہیں بلکہ ماں. دادا کا کام صرف انجوائمنٹ, سمجھ رہے ہو. تبھی جب بچہ دادا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, جیسے ہی پیشاب کرنے والا ہو باپ کو پکڑا دیتے ہیں, ماں کو پکڑا دیتے ہیں, اس کے پیمپر چینج کرو. آپ سمجھ رہے ہوگے کیا مفتی صاحب دادا نانا لے کے بیٹھ گئے. میرے بھائی سائنس کتنی بھی ترقی کر لینا, بوڑھے آدمی کو پوتے نواسے چاہیے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. یقین نہ آئے, ہمارے ایک دوست جرمنی میں, یورپ کے ملک جرمنی یورپ میں ہے, کہنے لگے میں نے ارادہ کیا تھا میں فیملی کے ساتھ یہاں موو ہو جاؤں, لیکن میں نے ایک منظر دیکھا, کہہ رہے میری روح کانپ گئی. کیا منظر دیکھا؟ کہہ رہے میں نے دیکھا ایک بڑی ایجوکیٹڈ خاتون, بوڑھی خاتون جو پارک میں آ کے بیٹھا کرتی تھی. ایک دن اس کی گود میں نے واکر میں نے بچی دیکھی جس کو وہ گھما رہی ہے. کہہ رہے مجھے بڑا اچھا لگا, کسی بوڑھی کی تنہائی دور کرنے کے لیے کوئی بچہ تو ہے نا اس کے پاس, کوئی گرینڈ جو ہے چائلڈ تو اس کے پاس ہے نا, کوئی گرینڈ سن یا گرینڈ ڈاٹر تو ہے. کہہ رہے مجھے بڑی خوشی, ورنہ ایسے عام طور پہ نظر آتے نہیں ہیں. کہہ رہے میں جب اس کے پاس گیا تو پتا چلا وہ ربڑ کی گڑیا ہے.
وہ کسی نے اس کی تنہائی دور کرنے کے لیے جو بچیوں کو ڈال کھیلنے کے لیے دی جاتی تھیں وہ اس کی گود میں لا کے پکڑا دی. کہتے ہیں مجھے لگا میرا بڑھاپا بھی ایسے ہی ہوگا یہاں پہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, بیان بہت لمبا ہو گیا. تو میرے بھائی ہر چیز ہماری پوری ہو رہی ہے. ہمیں خوراک چاہیے تھی, آسمان سے بارشیں برسی. اللہ کہتے ہیں ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, ہمیں خوراک چاہیے, اس نے ایسے بیج پیدا کر دی, اس میں سے سوفیہ ڈال دیے. ایک آم کی گٹلی زمین میں ڈالتے ہیں, اس سے درخت پیدا ہوتا ہے, درخت میں پھر پھل پیدا ہوتے ہیں, پھر ہر پھل میں گٹلیاں, کیونکہ یہ پروسیس قیامت تک رہنا ضروری ہے. ایک دفعہ درخت پیدا ہو کے ختم نہیں ہوا. اللہ نے کہا بیج جب بھی بوگے درخت پیدا ہوگا. اللہ کہتے ہیں ان درختوں کو تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا, ان درختوں کو کس نے بنایا ہے؟ میرے اور آپ کے رب نے بنایا ہے. ہر چیز اللہ نے, انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہر چیز میں ایک مینجمنٹ نظر آئے گی تمہیں, ایک نظام نظر آئے گا, سسٹم نظر آئے گا. تو میرے بھائی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, تو انسان کو چاہیے تھا وہ خدا کو تلاش کرتا. کیا خیال ہے؟ لیکن تلاش کرتا تو شکریہ ادا کرنا پڑتا. کیا خیال ہے بھائی؟ جیسے وہ جنگل میں وہ بندہ تلاش کرے گا تو تھوڑا کچھ نہیں کرے گا تو منہ سے پھوٹے گا تو آپ کا بہت بہت شکریہ, اتنا تو کرے گا نا. لیکن اسے کسی سائنسدان نے بول دیا یہ سب کیا ہو رہا ہے خود بخود, اور نکل گیا. تو جس نے یہ سب چیزیں رکھی تھیں اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, کہ یار میں نے پیسے نہیں مانگے تھے, منہ سے پھوٹ تو لیتے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ. میرے بھائی اللہ کے احسانات تو اتنے زیادہ ہیں, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اللہ کہتے ہیں لکھنا شروع کرو قیامت آ جائے گی, لیکن وہ اللہ کے احسانات ختم نہیں ہوں گے. ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائے, دماغ دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. اب کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے مجھے پہچانو, مجھ سے ریلیشن بولو بناؤ. کیسے بناؤ ریلیشن اللہ سے؟ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ میں جلدی سے 5 منٹ میں بات کو سمیٹتا ہوں. اس میں اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا کیسے بناؤ, بڑا خاندانی طریقے سے بتا دیا. کہا کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرو, جیسے اللہ کہے گا اس طریقے سے ریلیشن بناؤ گے تو اللہ مانے گا. مثال کے طور پر ابا کہہ رہا ہے کہ بیٹا تم مجھے مانتے ہو ابا؟ آپ کہتے ہیں جی ابا. آپ صرف جمشید نہیں ہو بلکہ میرے والد بھی ہو. ابا کہہ رہا ہے تم چاہتے ہو نا کہ میں خوش ہو جاؤں؟ جی ڈیڈی. پاپا بیکری کا سارا سامان ہے ہمارے یہاں نا, پاپے بھی ہوتے ہیں ہمارے جاننے والے, ان کے یہاں اسی طرح کی بیکری کا نام ہے, سارا بیکری کا آئٹم ان کے گھر میں ہر وقت اویلیبل ہے. آپ کہیں گے ڈیڈی پاپا میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. ڈیڈی کہیں گے اچھا بیٹا پانی پلا دو مجھے. آپ ہوٹل سے 2 پراٹھے لا کے رکھ دیا آپ نے. ڈیڈی کہے گا میں تجھ سے پانی مانگ رہا ہوں اور تو کیا لے کر آ رہا ہے؟ پراٹھے. آپ کہیں ڈیڈی دیکھو پانی تو کوئی بھی پلا سکتا ہے, یہاں سے اٹھ کے گئے یوں لا کے آپ کو پلائے, تو بہت ایزی کام ہے, میں ڈیفیکلٹ کام کرنا چاہتا ہوں آپ کو خوش کرنے کے لیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے. ابا سائیکیٹرسٹ کو فون کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ابا بولے گا بھائی یہ باولا ہو گیا ہے, یہ کیا, اس کو -18 چل رہا تھا نا آج, اس کو ٹھنڈ, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹھنڈ پہ گئی ہے, گھس گئی ہے ٹھنڈ. میرے بھائی اللہ بھی یہ کہتا ہے اپنی طرف سے جو مرضی کرتے رہو, میں خوش نہیں ہوتا. میں مجھ سے ریلیشن بنانا چاہتے ہو جیسے میں نے کہا ہے پیغمبروں کے ذریعے, اس طرح سے مجھ سے ریلیشن بناؤ گے تو میں خوش ہوں گا. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے عقیدہ توحید. اللہ کہتے ہیں جو میرے سوا کسی کو خدا مانتا ہے, میرے سوا, وہ جو بھی کرتا رہے کوئی نیکی اس کی میری نظر میں قابل قبول نہیں ہے. شرک کرنے والے کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا. پہلی شرط کیا ہے؟ توحید, پیغمبروں پر ایمان. دوسری اللہ نے ورشپ اور عبادت کا جو طریقہ بتایا, اسلام نے 4 ارکان بیان کیے ہیں. سب سے پہلے ہے نماز. اچھا انسان بننے کے لیے اللہ سے ریلیشن ضروری, اور اللہ سے ریلیشن کے لیے 5 وقت پابندی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری. بس میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں, صحیح ہے نا؟ 5 وقت نماز پڑھنا کیا ہے؟ ضروری. اگر آپ 5 وقت پابندی سے نماز نہیں پڑھتے, جمشید کی نظر میں اچھے ہو سکتے ہو, اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہوگے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے ریلیشن زبان سے بولتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں, تو مان کیا؟ جب اللہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ, آ نماز کے لیے, تو آتا نہیں ہے. تھانے دار بولے آ جا تھانے میں, چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ ابھی بیگم کا فون آ جائے واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا,
جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے 6 انڈے لیتے ہوئے؟ اللہ کہہ رہا ہے آ جاؤ، نہیں آ رہے، تو پھر یہ ریلیشن نہیں، اللہ نہیں مانتا اس ریلیشن. فجر کی نماز نہیں پڑھی جا رہی، ظہر کی نہیں پڑھی جا رہی، عصر کی نہیں پڑھی جا رہی، تو اللہ سے ریلیشن سب سے پہلے کیا ہے؟ بولو نماز. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری زکوٰۃ. نماز کے بعد اسلام کا دوسرا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ. ہر سال اپنے مال کا 2.5% آپ نے مستحقین کو دینا ہے، کم سے کم درجہ ہے. اس کے علاوہ صدقہ فطر بھی ہے، قربانی بھی ہے. حدیث میں آتا ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے وہ مسلم نہیں ہے. تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات و خیرات ہے، لیکن ایک رکن کیا ہے؟ وہ ہے زکوٰۃ. اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ نہیں مانتا کہ اللہ کا آپ سے کیا ہے؟ ریلیشن ہے. تیسری چیز ہے رمضان. ابھی آنے والا ہے نا، آج کیا تاریخ ہے؟ 6 فروری 2026، 7 فروری 2026. رمضان کے روزے سارا سال منڈتے ہو، پھوڑتے پھاڑتے رہتے ہو، کھاتے پیتے رہتے ہو. اللہ کہتے ہیں 1 مہینہ میرے لیے برداشت کرنا پڑے گا اگر مجھے مانتے ہو. ویسے بھی یاد رکھو اسلام میں کھانا پینا عبادت نہیں ہے، روزے عبادت ہیں. آج کل ہر چیز میں حلیم کے دیگیں الگ چل رہی ہوتی ہیں، ربیع الاول کے حلوے مانڈے الگ چل رہے ہوتے ہیں، شب برات کے حلوے الگ، محرم کے کنڈے الگ، رجب کے کنڈے کھاتے ہی رہتے ہیں پورے سال. اسلام میں کھانا پینا نہیں ہے بھائی، فاقے ہیں عبادت. کھا لیا کرو، میں منع نہیں کر رہا آپ سے، لیکن اس کو مذہب کا لیبل نہیں لگاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس سے جو برتن سب سے برا ہے نا بھرنے میں، وہ پیٹ ہے انسان کا. تو آپ کو بھرا ہوا پیٹ بہت ناپسند تھا ہمارے نبی کو، اور ہم مذہب کے نام پہ ماشاءاللہ پھوڑتے پھاڑتے رہتے ہیں. ابا کا انتقال ہو گیا، آ جاؤ دیگے پکڑیں گے. نانی کا انتقال ہو گیا، آ جاؤ دے پکڑ. انتقال کا دیگوں سے کیا تعلق ہے یار؟ خیر، تو رمضان کے روزے سمجھ میں آ رہی ہے بات. پھر زندگی میں اللہ کہتا ہے 1 دفعہ میرے گھر کی زیارت تو کرو. آپ کو محبت، آپ پاکستان گئے، آپ کی دادی بھی وہاں رہتی ہیں، آپ دادی سے ملے بغیر واپس آ گئے، دادی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ نے بھی کہا کہ کیونکہ پیسے بہت خرچ ہوتے ہیں تو اللہ غفور الرحیم ہے، اس لیے اس نے کہا ہونا تو چاہیے تھا ہر سال آؤ، لیکن زندگی میں کم از کم 1 دفعہ کیا ہے؟ میرے گھر کی زیارت کرو، میرے گھر کا طواف کرو کم سے کم. اور اللہ کا گھر کتنا سادہ ہے، کوئی لگژری نہیں ہے، 4 دیواری بنا دی اللہ نے کہ بس یہاں آؤ اور کیا کرو؟ دیوانوں کی طرح چکر لگاؤ. امرؤ القیس عاشق تھا نا لیلا کا، تو وہ جب لیلا کے گھر کے قریب سے گزرتا تو دیواروں کے چکر لگاتا تھا. پہلے زمانے میں لیلا اتنی آرام سے لفٹ نہیں کراتی تھی، آج کل تو مس کالیں آنا شروع ہو جائیں خود بخود ہی. وہ بڑی پردے دار ہوتی تھیں، عشق معاش کا بھی بڑے تمیز کے دائرے میں رہ کے چلتا تھا. تو اب وہ امرؤ القیس تھا، وہ مجنوں تھا، وہ بیچارہ جاتا، لیلا لفٹ ہی نہیں کراتی، اس کے گھروں میں پہرے تھے باپ کے بھائی کے، تو وہ کیا کرتا؟ دیواروں کو چوم کے آتا اور دیواروں کے گرد چکر لگاتا، کبھی اس دیوار کو چومتا کبھی اس دیوار کو چومتا. لوگ اسے کہتے ہیں پاگل ہو گیا، دیواروں سے محبت تجھے، یہ اینٹوں سے محبت، انسان ہو کے اینٹوں سے محبت کرتا ہے. تو جواب میں کہتا ہے امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار. لوگوں میں پاگل نہیں ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، مجھے دیواروں سے محبت نہیں ہے، اتنا پاگل نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھ رہے ہو. ان دیواروں کے پیچھے میرا محبوب رہتا ہے، اس محبوب کی نسبت ان دیواروں کی طرف ہے، اس لیے مجھے دیواروں سے محبت ہو گئی ہے. ایک دنیا کے عاشق کو اپنی معشوقہ کی دیواروں سے محبت ہو سکتی ہے. اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ مکہ میں جو 4 دیواریں کھڑی ہوئی ہیں یہ عام دیواریں نہیں ہیں، یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی. تو مسلمان لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتا ہے اور مجنوں کی طرح اس کے ساتھ چکر لگاتا ہے، کبھی اس دیوار کو چومتا ہے کبھی اس دیوار کو چومتا ہے. ہو سکتا ہے غیر مسلم کہتے ہیں یہ پاگل ہو گئے، ان کا دماغ خراب ہے یار. 20-20 لاکھ روپے خرچ کر کے تم جا رہے ہو وہاں، اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار دیتے ہو 2 چادروں میں. کتنے VIP لوگ بھی کیسے سادہ کپڑوں میں جا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے آج تک کبھی سوٹ ٹائی اتاری نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں میرے گھر پہ آنا ہے، سلے ہوئے کپڑے اتارو، مجنوں اور دیوانوں کی طرح آؤ، احرام میں آؤ. تو کیسے گھوم رہے ہوتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو حج سمجھ میں نہیں آتا بھائی، حج دیوانگی ہے. اللہ کہتے ہیں ساری پرسنالٹی اپنی وہی رکھ، خوشبو لگانے کی اجازت نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حدیث میں آتا ہے جتنا میلا کچیلا حاجی ہوگا اللہ کو اتنا پسند ہوگا وہ. ویسے میل کچیل اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ نہا لیا کریں.
اسلام میں صفائی ہے، میل کچیل نہیں ہے، لیکن حاجی اللہ کہتے ہیں وہ ایسے ہی میل کچیل ہو، پسینے کی بدبو سب برداشت کرو، بغیر صابن کے نہانے کی اجازت ہے، اس میں بھی زیادہ صفائی ستھرائی کی خوشبو اور ان چیزوں کو پسند نہیں کیا، دیوانہ بنو، تو یہ بھی اسلام کا رکن ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے آپ کا ریلیشن کس سے مضبوط ہوگا؟ اللہ سے. اور کیا جلدی سے بس سچی مچی میں، کیونکہ کل میرا بیان نہیں ہے، کل میرا صرف سوال جواب کا سیشن ہوگا، بیان آج ہو گیا بس. تو کویشچن اینڈ آنسر کا سیشن ہوگا. کون سی مسجد ہے؟ اسکاربرو میں ہے، ابو بکر مسجد میں، اسکاربرو میں. صرف سوال جواب مغرب کے بعد، بیان نہیں ہوگا. تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ہائی ڈوز دے کے نکل جاؤں آپ کو، بس ختم کر رہا ہوں بالکل سچی مچی میں، اینڈنگ چل رہا ہے. یہ تو خدا کا ریلیشن کس سے؟ مخلوق سے. اس کو کہتے ہیں ورشپ، عبادت. ایسے عبادت ہوگی، یہ عبادت کے طریقے اللہ نے بیان کیے ہیں. دوسرا ہے اللہ کہتے ہیں کہ میری مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. مخلوق میں دو طرح کے لوگ ہیں، انسان اور حیوان. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا خیال ہے؟ انسان میں جمشید بھی آتا ہے اور جمشیدہ بھی آتی ہے، یعنی مرد بھی آتے ہیں اور عورتیں بھی. اللہ نے ان کے حقوق بیان کیے، ان کے حقوق بیان کیے، پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے. جو پیٹ بھر کے کھائے، پڑوسی بھوکا سوئے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. پڑوسی چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، صدقات و خیرات غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں، پورا ہی ثواب ملے گا آپ کو، صرف زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو آپ کا ریلیشن ہے. پھر اللہ نے فرمایا جو خونی رشتے ہیں ان کی اہمیت اجنبیوں سے زیادہ. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. جو بلڈ ریلیشن ہے نا تمہارا، رشتے ہیں جس سے، ان کی ویلیو اللہ کی نظر میں ان سے زیادہ ہے جن سے تمہارا بلڈ ریلیشن نہیں ہے. وراثت کتنا ہی گہرا دوست ہو، اس کو وراثت نہیں ملے گی. اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو بھائی کو مل جائے گی، چاہے وہ دشمنی کیوں نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بیگم کو ملے گی چاہے وہ دوستی کیوں نہ ہو. مثال الٹی کر دی میں نے، یعنی ہوتی ہے دوستی، یہ ہوتی ہے الحمدللہ. تو بیگم کی وراثت شوہر کو ملے گی، شوہر کی بیگم کو ملے گی، بچوں کو ملے گی. جو بلڈ ریلیشن آپ کا جگری دوستی کیوں نہ، اللہ کہتے ہیں جب خونی رشتہ موجود ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام خونی رشتوں کو ویلیو دیتا ہے. اس طرح سسرالی رشتے بھی ہیں. ساس سے ہمیشہ نکاح حرام ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ نے اس کو کیا بنا دیا؟ ماں. ایک آدمی آیا کہنے میرے ساس نے ایک مسئلہ پوچھا. میں نے کہا ساس مسئلہ ہی ہے، پوچھنے کی ضرورت کیا ہے ہماری سوسائٹی میں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ مسئلہ نہیں ہے. ساس سے نکاح حرام ہے، کبھی بھی نہیں نکاح کر سکتے. کیوں؟ اللہ نے کیا بنا دیا؟ ماں بنا دیا. اس بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ نے کیا بنا دیا؟ بیٹا طلاق بھی دے دے پھر بھی نکاح نہیں ہو سکتا بہو سے. ڈاٹر ان لا بنا دی اللہ تعالیٰ نے اس کو. یا اللہ بنا رہا ہے میرے بھائی، تو اس کا مطلب اللہ کوئی ویلیو دے رہا ہے ان کو. سوتیلی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ نے اس کو آپ کی ڈاٹر بنا دیا ہے. تو یہ اللہ بنا رہا ہے، اس لیے تھوڑی بنا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اجنبیوں کی طرح رہو، اس لیے کہ ان کو دوسروں پر ویلیو دو. سیکولرزم میں خونی رشتے اور عام انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کی نظر میں بہت بڑا فرق ہے. پھر ان میں سب سے پہلے والدین ہیں جن کے حقوق کی بڑی تفصیل ہے. آپ کو ان پہ خرچ بھی کرنا ہے. جو رشتہ دار ہیں، آت المال علی حبہ ذوی القربى، اللہ کہتے ہیں مال سب سے پہلے رشتہ داروں کو دو، اللہ کی محبت کی بیس پہ. دیکھو اللہ تعالیٰ ہماری نفسیات جانتے تھے. آپ جب رشتہ داروں کو مال دیں گے نا تو لوگ کہتے ہیں یار ہم تو کرتے ہیں، رشتہ دار تو آگے سے کوئی اچھا رسپانس کرتے ہی نہیں ہے، ہم تو اچھا سلوک کر کر کے تھک گئے. مگر جب ان کی باری آتی ہے تو بے وفائی کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے سے پہلے کہہ دیا آت المال علی حبہ. رشتوں پہ خرچ کرنا کسی مفاد کو سامنے رکھ کے نہیں، اللہ کی محبت میں کرنا ہے یہ کام. اللہ نے حکم دیا ہے بھائی کو بھائی پہ خرچ کرنا ہے، بھائی کو بہن پہ خرچ کرنا ہے، بھائی کو بھتیجے بھانجوں پہ خرچ کرنا ہے، کزنوں پہ خرچ کرنا ہے، ماں پہ خرچ کرنا ہے، باپ پہ خرچ کرنا ہے. یہ اللہ نے کہا ہے. تو میں اللہ کے کہنے سے چونکہ نماز پڑھتا ہوں، اس میں کوئی فائدہ ہے؟ آپ لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی، کتنے پیسے ملے کسی کو؟ کوئی پیسے نہیں بھائی. اللہ نے کہہ دیا تو نماز پڑھ لی، اللہ نے کہہ دیا تو روزہ رکھ لیا، اللہ نے کہہ دیا تو زکوٰۃ دے دی، اللہ نے کہہ دیا تو حج کر لیا. تو اللہ کہہ رہا ہے رشتوں پہ خرچ کرو تو کر دیا. بھائی وہ ہم سے اچھا سلوک کرے نہ کرے یہ اس کا ہیڈ ایک ہے، یہ ہمارا ہیڈ ایک بولو نہیں، یہ اس کا ہیڈ ایک ہے. اور پھر جانوروں کے بھی حقوق ہیں. آج دنیا میں جانوروں کی بھی بہت حق تلفی ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک پیغمبر کو چیونٹی نے کاٹا. صحیح مسلم کی حدیث، ریاض الصالحین میں ہے. ریاض الصالحین کی حدیثیں صحیح ہوتی ہیں، مجھے ریفرنس پوری طرح یاد نہیں ہے. تو ان پیغمبر نے ساری چیونٹیوں کو مار دیا.
تو اللہ نے وحی کی کہ کاٹا ایک نے تھا، آپ نے مارا سب کو کیوں ہے؟ جانور پہ بھی ظلم زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو اسلام نے حکم دیا ہے نا جانور ذبح کرنے کا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں اب جاتا، وہ بیان بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو کسی انسان کو آپ کے عمل سے تکلیف نہ ہو، کسی جانور کو آپ کے عمل سے تکلیف نہ ہو، آپ اللہ کے بھی حقوق ادا کرو، عقیدہ توحید بھی رکھو، اس کی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھو، اور معاہدوں کی پابندی کرو۔ قرآن اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے معاہدوں کی۔ آپ جب کینیڈا آئے ہو تو یہاں گورنمنٹ سے کوئی معاہدہ کیا کہ نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ کچھ معاہدے ہوئے ہیں نا جس کی بیس پہ آپ کو امیگریشن ملی ہے۔ تو میرے بھائی اس معاہدے کی پابندی کا کس نے ہمیں حکم دیا ہے؟ بولو۔ آپ اس معاہدے کو توڑو گے، یہاں کی گورنمنٹ کچھ کہے نہ کہے، اللہ کہے گا، اللہ کہے گا کہ اہل ایمان کی علامات میں ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے معاہدوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو اگر یہ سارے کام کرو گے تو پھر اللہ کی نظر میں، اچھا اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا، زنا کو حرام قرار دے دیا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غیر مسلم کہتے ہیں شراب پینے والا اچھا ہو سکتا ہے، غیر مسلموں کی نظر میں، اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ گندی چیز، ناپاک چیز، غلیظ چیز کپڑوں پہ لگ جائے نماز نہیں ہوتی، آپ اس کو پی رہے ہو۔ شراب کپڑوں پہ لگ جائے نماز نہیں ہوتی اسلام میں، اور آپ کیا کر رہے ہو؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ پی رہے ہو، ایک مثال دے رہا ہوں۔ پینے کی کیسے اجازت ہوگی اس گندگی کو بھائی؟ شراب بری چیز ہے، زنا بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، بار بار ایک مثال دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، ان کو زنا کی دعوت دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ زنا کی دعوت قبول نہیں کرتے تو آپ کو جیل ہو جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب السجن احب الی، اے اللہ جیل کی زندگی مجھے محبوب ہے، میں زنا سے مجھے بچا لے۔ کئی سال جیل کے اندر، بضع سنین، کم سے کم 9-10 سال جیل میں پڑے رہے ہیں، لیکن زنا کے قریب نہیں گئے۔ اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی زوجہ کے والد نے ان سے کہا کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، علی ان تأجرنی 8 حجج، کہ آپ 8 یا 10 سال بکریاں چرائیں۔ یہ آفر کس کی تھی؟ نکاح کی۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا قبول ہے۔ کتنا مشکل تھا نکاح؟ بیوی ملنے کی صورت میں 10 سال بکریاں چرانی پڑ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تو اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ، یہ تو بہت مشکل ہے، نا نکاح ہے، مشکل ہو تو بھی کروں گا میں، زنا ہے جیل جانا پڑے تو بھی نہیں کروں گا۔ دونوں پیغمبر ہیں، دونوں کے واقعات قرآن بیان کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے انسانوں کی نظر میں زنا میں اور نکاح میں کوئی فرق نہیں ہے۔ گرل فرینڈ ہے، چاہو تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ اس کو وائف بنا لو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی جو سیکولر لوگ ہیں کہتے ہیں آپ کی گرل فرینڈ ہے، اب تو فخر سے بتا رہے ہوتے میری گرل فرینڈ ہے، یا نہیں بھی ہو تو جب چاہو بیوی بنا لو، جب چاہو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے گرل فرینڈ ہے وہ۔ نا اللہ کی نظر میں گرل فرینڈ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں عورت سے ریلیشن یا تو وائف ہے یا اجنبی ہے، نامحرم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لوگ نوجوان مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ایک نامحرم سے فیس بک پہ دوستی ہوئی، میں اس کو بہت تبلیغ کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کسی جمشید کو کرنا، غفار کو کر تبلیغ، بھائی تو دوستی کیوں لگا رہے ہو؟ اور ایسے مسئلے میں کہتا ہوں اپنی بیوی سے پوچھا کرو، بیگم سے پوچھو، بیگم یہ خوبصورت سی لڑکی ہے، میں چاہتا ہوں اسلام میں آ جائے، یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کس میں آ جائے؟ اسلام میں آ جائے۔ اس کے اسلام میں آنے سے جتنے ٹھرکی ہیں وہ بھی آ جائیں گے۔ تو میں اس کو اس نیت سے تبلیغ کر رہا ہوں۔ تو مفتی سے نہیں پوچھو، اس مسئلے کا صحیح جواب تمہیں تمہاری بیوی دے گی۔ وہ سینڈل اٹھا کے بولے گی کہ اسلام لانے کے لیے بہت سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں، آپ اس کو تبلیغ کی کوشش نہ کریں۔ لٹریچر دیا جا سکتا ہے کسی کو بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی میں تبلیغ جو ہے، تبلیغ سب کو کی جا سکتی ہے، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ آپ تبلیغ کر رہے ہو یا کیا کر رہے ہو۔ تو اللہ نے زنا کرنے کی بھی اجازت نہیں دی اور زنا کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اچھا بنائے، اور وہ اچھا جس کو اللہ کیا کہتا ہے؟ اچھا۔ پھر اللہ کہے گا اچھا تو پھر ٹھیک ہے، اللہ نہیں کہے پھر ساری دنیا اچھا اچھا کہتی رہے تو یہ کچھ۔ ابو جہل کو تو وہاں کے لوگ سارے اچھا ہی کہتے تھے نا، اللہ نہیں مان۔ فرعون کو اس کی قوم کے سارے لوگ اچھا کہتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ برا بلا کہتے تھے، مسکین کہتے تھے، غریب کہتے تھے، اور قاتل کہتے تھے، کیا کچھ نہیں کہتے تھے۔
اللہ کہتا تھا موسیٰ جیسا، جب موسیٰ تھے تو موسیٰ جیسا اس کائنات میں کوئی بھی، حالانکہ مسکین بھی تھے، غریب بھی تھے، مظلوم قوم کے بھی تھے، غلام قوم کے تھے، لیکن موسیٰ کلیم اللہ کی خاک کے برابر بھی فرعون جیسے کروڑوں لوگ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ بھائی موسیٰ کلیم اللہ کے راستے پہ چلو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے راستے پہ چلو، فرعونوں کے راستے پہ مت چلو۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی لوگ تھک گئے، میرا خیال ہے کافی زیادہ تھک گئے ہیں۔ کل مغرب جی نہیں کل مغرب کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن ہوگا، اس میں آ جائیں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ In the quiet hours of dawn, when the world lies still, my heart calls out to the beloved one. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, light of guidance, mercy's door. Ya Rasulullah, Ya Noorullah, peace be upon you evermore. Through valleys deep and mountains high,